خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ AI سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں، رابرٹ ہانا کی سائنس فار ہیومنز۔ جی، کتاب کا عنوان ہی کافی بولڈ ہے، لیکن اس کا دعویٰ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ بالکل، دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے جدید سائنس کی جو سب سے بڑی پہیلی ہے اسے حل کر دیا ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی گہرائی ہے۔ دیکھیں، مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جدید سائنس، خاص طور پر فزکس، ایک بحران کا شکار ہے۔ بحران؟ یہ تو کافی سخت لفظ ہے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بحران 3 بڑی دراڑوں یا 3 بڑے مسائل پر کھڑا ہے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اچھا، تو وہ 3 مسائل کیا ہیں؟ ذرا آسان لفظوں میں بتائیے گا۔ پہلا مسئلہ تو خالصتاً فلسفیانہ ہے۔ سائنس خود اس مخمسے میں ہے کہ وہ ہے کیا؟ مطلب یہ کہ کیا سائنس کائنات کی کوئی پوشیدہ خدا جیسی حقیقت کو بے نقاب کر رہی ہے؟ اچھا، یا پھر یہ سب کچھ، یہ سارے نظریات صرف ہمارے انسانی ذہنوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں؟ یعنی سائنس کو اپنی شناخت کا ہی بحران ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سائنس ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں پاتی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ حقیقی ہیں۔ مثلاً زندگی کیا ہے، شعور کیسے پیدا ہوتا ہے، وقت ہمیشہ آگے ہی کیوں چلتا ہے، پیچھے کیوں نہیں؟ یہ تو بنیادی سوالات ہیں۔ بالکل، اور سائنس ان سب کو صرف بے جان ایٹموں کا ایک کھیل بنا کر پیش کرتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے تجربے سے بالکل الٹ ہے۔ اور تیسرا؟ میرے خیال میں وہ فزکس کی اندرونی لڑائی والا مسئلہ ہے۔ جی وہی، فزکس کے 2 سب سے بڑے ستون ہیں، ایک جنرل ریلیٹیوٹی، آئنسٹائن کے جو ستاروں اور کہکشاؤں جیسی بڑی چیزوں کی وضاحت کرتی ہے، صحیح، اور دوسری ہے کوانٹم میکینکس جو ایٹم کے اندر کی چھوٹی عجیب و غریب دنیا پر حکومت کرتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں بات نہیں کرتی۔ بالکل، ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ تو ہانا کہتے ہیں کہ ان تینوں مسائل کا حل ایک نئے موڑ میں ہے جسے وہ کہتے ہیں نیو آرگینسسٹ ٹرن۔ نیو آرگینسسٹ یعنی نو نامیاتی موڑ۔ اس کے 2 حصے ہیں، ٹھیک؟ جی، پہلا ہے مینیفیسٹ ریئلزم۔ ایک منٹ، مینیفیسٹ ریئلزم یعنی ظاہری حقیقت پسندی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہی سچ ہے، کوئی چھپی ہوئی حقیقت نہیں؟ ہاں، بنیادی طور پر یہی۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی پراسرار پوشیدہ جہان کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے حواس اور عقل سے براہ راست سمجھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں آتا ہے اس نظریے کا دوسرا اور زیادہ انقلابی حصہ، آرگنزم، نامیاتیت۔ یہ لفظ تو بائیولوجی کا لگتا ہے، فزکس میں اس کا کیا کام؟ یہی تو اصل نقطہ ہے، یہ ہماری پوری سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ کیسے؟ ہم یہ مانتے آئے ہیں کہ زندگی اور شعور بے جان چیزوں سے ابھرے، یعنی پہلے مادہ تھا پھر اس سے زندگی بنی۔ جی، یہی تو سائنسی نظریہ ہے۔ ہانا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اصل میں کائنات بنیادی طور پر میکینکی نہیں بلکہ نامیاتی ہے، یعنی آرگینک ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، مطلب بے جان چیزیں جاندار چیزوں سے نکلی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ میکینکی نظام خود زندہ نامیاتی نظاموں پر انحصار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے۔ اچھا؟ ایک جاندار جسم میں جو ڈھانچہ یعنی اسکیلیٹن ہوتا ہے وہ زندہ وجود کو سہارا دیتا ہے۔ لیکن ڈھانچہ خود زندگی کی وجہ نہیں ہے۔ صحیح، زندگی اس سے کہیں بڑی چیز ہے۔ بالکل۔ کتاب میں وہ اپنی چڑیا گھر والے تجربے کا بھی ذکر کرتے ہیں نا؟ جی، وہ بہت زبردست مثال ہے۔ کہ ایک زندہ شیر کے پنجرے میں ہونا اور اسی شیر کے ڈھانچے کے ساتھ پنجرے میں ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ واہ، بات تو بہت گہری ہے۔ یعنی سائنس ایک زندہ اور مردہ چیز کے بنیادی فرق کو ہی نظر انداز کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہی نیا نقطہ نظر ان تینوں بڑے مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ سائنس کو ہمارے انسانی تجربے سے دوبارہ جوڑتا ہے، کائنات کو ایک بے جان مشین کے بجائے ایک زندہ مربوط نظام کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو پھر جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کا کیا ہوتا ہے؟ اس نظریے میں وہ ایک ہی نامیاتی جسم کے 2 مختلف پہلو بن جاتے ہیں، جیسے جنرل ریلیٹیوٹی کائنات کا بڑا ڈھانچہ ہے اور کوانٹم میکینکس اس کے زندہ خلیات۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہانا ایک ایسی انسانوں کے لیے سائنس کی وکالت کر رہی ہیں جو ہمیں کائنات کی کہانی سے نکالتی نہیں بلکہ واپس اس کے مرکز میں رکھتی ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ سب کچھ مادیت پرستی یا مکینکی سوچ کو مکمل طور پر ترک کر کے کیا جا رہا ہے۔ بہت دلچسپ۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کائنات واقعی ایک بے جان مشین نہیں بلکہ ایک بہت بڑے زندہ وجود کی طرح ہے، تو پھر اس وسیع و عریض نامیاتی نظام میں ہماری اپنی جگہ اور ہماری زندگی کے مقصد کے بارے میں ہمارے خیالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ باب 2 کا عنوان ہے ذہن حیوانی زندگی کی ایک شکل ہے۔ اچھا، تو اس باب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے آغاز مصنف کی اپنی ایک پچھلی کتاب ایمباڈیڈ مائنڈز ان ایکشن کے ذکر سے ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کتاب کو زیادہ تر تو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن کچھ طلباء نے اس کا ایک بہت ہی دلچسپ خلاصہ پیش کیا۔ ہاں، اور وہ خلاصہ ہے مرلو پونٹی میٹس دی کرپٹ مانسٹر۔ یہ تو کسی فلم کا ٹائٹل لگتا ہے نا؟ چلیں اسے تھوڑا توڑتے ہیں۔ مرلو پونٹی ایک فرانسیسی فلسفی تھے۔ ان کا زور اس بات پر تھا کہ ہم دنیا کو صرف سوچتے نہیں بلکہ اپنے جسم کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا شعور ہمارے جسم سے گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی آپ دنیا کو ایک مردبان میں رکھے دماغ کے طور پر نہیں جان سکتے۔ بالکل۔ تو یہ ہوا پہلا حصہ۔ اب آتا ہے کرپٹ کے مانسٹر۔ ہاں، یہ کیا بلا ہے؟ یہ سال کرپکی کی طرف اشارہ ہے، جو ایک بہت ہی سخت اور منطقی فلسفی ہیں۔ اوہ اچھا۔ تو کرپکے مانسٹر کا مطلب ہے کہ مرلو پونٹی کے جسمانی تجربے والے خیالات کو کرپکے کی منطقی سختی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور پھر اس سب کو کانٹ کے فلسفے کی چھلنی سے گزارا جاتا ہے۔ واو، یہ تو کافی پیچیدہ مرکب ہے۔ کوئی آسان مثال ہے جو اس نظریے کو سمجھا سکے؟ جی بالکل۔ سب سے بہترین مثال نیکر کیوب کی دلیل ہے، وہ مشہور بصری وہم۔ ہاں میں نے دیکھی ہے وہ تصویر، ایک ڈبے کی تصویر جسے آپ 2 الگ زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے اوپر سے دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے سے۔ بالکل۔ اب دلیل یہ ہے کہ جب آپ کی نظر میں وہ کیوب پلٹتا ہے تو آپ کے دماغ کی بنیادی طبعی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تصویر وہی ہے، دماغ وہی ہے، لیکن آپ کا ذہنی تجربہ ڈرامائی طور پر بدل جاتا ہے۔ اوہ، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ذہنی تجربہ صرف نیورونز کے فائر ہونے کا نام نہیں، اسے محض طبعی خصوصیات میں تحلیل یا ریڈیوس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اچھا۔ اور یہی اس کتاب کے مرکزی نظریے کی بنیاد ہے، جسے لازمی تجسیم کا نظریہ کہا گیا ہے۔ اور یہ نظریہ روایتی فلسفے سے کیسے مختلف ہے، خاص طور پر ڈیکارٹ کے فلسفے سے، جس نے کہا تھا میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں؟ جی، یہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ ڈیکارٹ کا خیال تھا کہ ذہن ایک غیر طبعی چیز ہے اور جسم ایک میکینکی مشین۔ یعنی ذہن اور جسم الگ الگ ہیں۔ ہاں، یہ نظریہ اس تقسیم کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ذہن کوئی بھوت نہیں جو مشین میں پھنسا ہو، بلکہ ذہن جانداروں کے جسموں کا ایک عالمی اور متحرک ڈھانچہ ہے۔ تو آسان الفاظ میں ذہن زندگی کی ہی ایک شکل ہے۔ واہ، تو نہ ذہن جسم کے بغیر بھوت ہے اور نہ جسم ذہن کے بغیر مشین۔ مصنف نے کچھ وجوہات بھی دی ہیں کہ یہ نظریہ کیوں بہتر ہے۔ جی 8 وجوہات ہیں، لیکن کچھ اہم یہ ہیں۔ پہلا، یہ ذہن کو طبعی دنیا میں تحلیل ہونے سے بچاتا ہے، جیسا کہ ہم نے نیکر کیوب کی مثال میں دیکھا۔ صحیح۔ دوسرا، یہ ذہنی اسباب کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ مطلب اگر ذہن غیر طبعی ہے تو وہ طبعی جسم کو حرکت کیسے دے سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق ذہن خود زندگی کی ایک فعال شکل ہے، اس لیے وہ خود مؤثر ہے۔ اور میرے خیال میں 2 اور نکات بھی تھے۔ ایک یہ کہ ذہن صرف دماغ تک محدود نہیں، اور دوسرا یہ کہ ذہن جسم سے باہر بھی نہیں پھیلتا۔ بالکل، یہ ایک بہت متوازن نظریہ ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ کا شعور آپ کی کھوپڑی میں قید ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کا ذہن آپ کے اسمارٹ فون تک پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا ذہن آپ کا پورا زندہ حیوانی جسم ہے۔ جی، اور یہی آخری نقطہ ہے۔ یہ نظریہ ہماری انسانی حالت کی بالکل درست عکاسی کرتا ہے۔ ہم اپنے ذی شعور حیوانی جسم کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ اچھا،
تو ایک بار جب ہم یہ مان لیں کہ ذہن زندگی کی ایک شکل ہے تو مصنف ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ اس سے دنیا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ کیسے بدلتا ہے؟ جی، یہیں سے 3 مزید تصورات نکلتے ہیں۔ آئیے قدرتی آزادی پسندی یعنی نیچرل لبرٹیرینزم سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آزاد مرضی یا فری ول کے بارے میں ہے؟ بالکل، یہ کائنات کو ایک بڑی، پہلے سے طے شدہ مشین کے طور پر دیکھنے کے خیال کو مسترد کرتا ہے۔ یہ نہیں مانتا کہ بگ بینگ کے وقت سے ہر چیز طے شدہ ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ مصنف ایک ذاتی مثال دیتا ہے جسے وہ دی فریڈم ڈانس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن اس نے اپنے دفتر میں بے ساختہ ایک احمقانہ سا ڈانس کیا۔ مسکراتے ہوئے جب مصنف فریڈم ڈانس کی بات کرتا ہے تو میرے ذہن میں اپنی شادی کی وہ ویڈیو آتی ہے جہاں میں عجیب و غریب ڈانس کر رہی تھی۔ وہ یقیناً بگ بینگ سے طے شدہ نہیں تھا۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اس کا وہ ڈانس فطرت کے کسی قانون کو نہیں توڑ رہا تھا، لیکن یہ کائنات کے آغاز سے طے شدہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ کیا تھا پھر؟ یہ قدرتی تخلیقی صلاحیت کا ایک عمل تھا جو صرف ایک زندہ ذی شعور مخلوق ہی کر سکتی ہے۔ ہم مشینیں نہیں ہیں، ہم قدرتی طور پر تخلیقی جانور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں نو آرگنسٹ ورلڈ ویو پر۔ یہ نام تو بہت بھاری بھرکم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک لائن میں یہ کہ کائنات ایک بے جان مشین کے بجائے ایک زندہ عضویہ کی طرح ہے۔ زندہ عضویہ یعنی لیونگ آرگینزم؟ جی، یہ میکینیکی ورلڈ ویو کا بالکل الٹ ہے جو ہر چیز کو پرزوں سے بنی مشین کے طور پر دیکھتا ہے۔ نو آرگنسٹ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات بنیادی طور پر ایک خود کو منظم کرنے والا بامقصد اور زندہ نظام ہے۔ واہ، تو کائنات ایک بے جان گھڑی نہیں بلکہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی چیز کی طرح ہے؟ ایک طرح سے، ہاں۔ اور اسی باب کے آخر میں مصنف اینالیٹک پینسائکزم نامی ایک اور نظریے پر تنقید کرتا ہے۔ پینسائکزم، یہ وہ نظریہ ہے کہ شعور ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ پتھروں میں بھی؟ جی ہاں، مصنف اس کے ایک حصے لبرل نیچرلزم سے اتفاق کرتا ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ ذہنی خصوصیات بنیادی ہیں، لیکن وہ اس خیال کو مسترد کرتا ہے کہ یہ خصوصیات کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ اسے ایک تضاد قرار دیتا ہے۔ تضاد کیوں؟ کیونکہ اینالیٹک فلسفہ جو منطق پر زور دیتا ہے تاریخی طور پر آئیڈیلزم کو مسترد کرتا رہا ہے، یعنی اس خیال کو کہ حقیقت بنیادی طور پر ذہنی ہے، جبکہ پینسائکزم آئیڈیلزم کی ہی ایک شکل ہے۔ اچھا، تو آپ بے وقت دونوں کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے؟ بالکل، اسی لیے وہ کہتا ہے ایک داد لیکن صرف ایک۔ بہت خوب۔ تو اگر باب 2 کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن ہمارے جاندار جسم کا ہی ایک حصہ ہے اور کائنات ایک زندہ نظام کی طرح ہے، تو اس کا ہماری سائنس پر کیا اثر پڑتا ہے، خاص طور پر فزکس پر؟ میرے خیال میں باب 3 اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ باب 3 کا عنوان ہے انسانوں کے لیے طبیعیات، اور یہ اسی نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ مصنف کہتا ہے کہ طبیعیات کے فلسفی ایک مشکل دوراہے پر پھنسے ہوئے ہیں جسے انہوں نے یونانی دیومالا کی 2 بلاؤں سکائلا اور چیربڈس کا نام دیا ہے۔ سکائلا اور چیربڈس یعنی ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی والی صورتحال؟ بالکل، ایک طرف یہ نظریہ ہے کہ کائنات ہمارے ذہن سے آزاد ایک حقیقت ہے، لیکن پھر ہم اسے کبھی پوری طرح جان نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف یہ نظریہ ہے کہ ہمارے سائنسی نظریات صرف سماجی طور پر تشکیل پاتے ہیں، جس سے سائنس کی سچائی پر ہی شک ہونے لگتا ہے۔ یعنی یا تو حقیقت ناقابل رسائی ہے یا پھر حقیقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو مصنف اس سے نکلنے کا کیا راستہ بتاتا ہے؟ تو وہ کانٹ کے فلسفے میں ایک تیسرا راستہ پیش کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے طبیعیات کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطابق طبیعیات نہ صرف ایک معروضی طور پر سچی سائنس ہے، بلکہ یہ ایک گہری انسانی اور اخلاقی سائنس بھی ہے۔ یہاں کانٹ کا ایک مشہور قول بہت اہم ہے: عقل صرف اس چیز کی بصیرت رکھتی ہے جو وہ خود اپنے ڈیزائن کے مطابق پیدا کرتی ہے۔ ایک منٹ، عقل خود اپنے ڈیزائن کے مطابق پیدا کرتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت خود بناتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حقیقت خود بناتے ہیں۔ تو پھر؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ساخت ایسی ہے جو ہماری عقلی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ ہم کائنات کے قوانین کو اس لیے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان قوانین اور ہماری عقل کی ساخت میں
ایک گہری ہم آہنگی ہے۔ اچھا، جیسے ایک تالے کے لیے ایک مخصوص چابی بنائی گئی ہو؟ بہترین مثال ہے۔ ہم کائنات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم خود اس کائنات کا حصہ ہیں اور ہماری عقل بھی اسی کے اصولوں پر بنی ہے۔ اب اس باب کے آخری اور شاید سب سے بڑے تصور کی طرف آتے ہیں، کانٹ کا نو ارسطوئی قدرتی پاور گرڈ۔ یہ تو بہت ہی بڑا نام ہے۔ ہاں، یہ مصنف کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ ایک سیکنڈ، قدرتی پاور گرڈ؟ یہ لفظ تو بہت میکینکی لگتا ہے، جبکہ مصنف ہر چیز کو ایک زندہ عضویہ کے طور پر دیکھنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ تضاد نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف خود کہتا ہے کہ یہ استعارہ کامل نہیں ہے۔ پاور گریڈ سے اس کی مراد بجلی کا گریڈ نہیں، بلکہ ایک وسیع، ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظام ہے جس میں حقیقی متحرک طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ اچھا، تو قوانین چیزوں پر باہر سے مسلط نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر سے ہی ابھرتے ہیں؟ بالکل۔ اس پاور گریڈ کی چند اہم خصوصیات ہیں۔ پہلی یہی کہ قوانین اندرونی ہیں، دوسری یہ کہ یہ گریڈ کمزور طور پر ذہن پر منحصر ہے۔ جس کا مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ہمارے ذہنوں کی ساخت سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن ہمارے بغیر بھی موجود ہے۔ جی، اگر انسان نہ بھی ہوتے تب بھی کشش ثقل کا قانون موجود ہوتا۔ اور ذرائع میں مادے کی 2 قسموں کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات میں 2 قسم کا مادہ ہے، ایک غیر فعال میکینکی مادہ جیسے پتھر؟ ہاں، اور دوسرا فعال بامقصد اور زندہ مادہ جیسے درخت یا جانور؟ بالکل، اور یہیں سے اس نظریے کا سب سے چونکا دینے والا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانی اخلاقی قوانین بھی ایک خاص قسم کے حیاتیاتی قوانین ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری اچھائی اور برائی کے تصورات، ہماری اخلاقیات کہیں آسمان سے نہیں اتریں، بلکہ یہ ہماری بائیولوجی کا ہی حصہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ قوانین ہماری زندہ عقلی فطرت سے ابھرتے ہیں۔ یہ تو ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم نے ذہن کے ایک ایسے نظریے سے سفر شروع کیا جو اسے ہمارے حیوانی جسم کا ایک لازمی حصہ مانتا ہے۔ عقلی اصول ہماری اپنی فطرت سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس کائنات میں الگ تھلگ مبصر نہیں ہیں۔ جی نہیں، ہمارا شعور، ہماری زندگی، ہماری سائنس اور یہاں تک کہ ہماری اخلاقیات بھی اس کائنات کے بنیادی تانے بانے کا حصہ ہیں۔ یہ ایک زندہ بام مقصد کائنات کا تصور ہے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع نظریہ ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک آخری خیال کیا ہوگا؟ سوچنے کے لیے یہ سوال ہے، اگر اخلاقی قوانین جیسا کہ اس نظریے میں کہا گیا واقعی حیاتیاتی قوانین کی ایک خاص شکل ہیں، تو اس کا ہماری اخلاقیات کی نوعیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اخلاقیات کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم اپنی حیاتیاتی فطرت کے اندر دریافت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے معاشرے یا مذہب کی طرف سے ہم پر مسلط کیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے وجود کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم باب 4 سے شروع کرتے ہیں۔ جی، عنوان ہے باب 4، منطق کا ادھوراپن، طبیعت کا ادھوراپن اور عقلی انسانی حیوانوں کی ابتدائی تخلیقی حیثیت۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک پوری بحث ہے۔ جی بالکل۔ باب کا آغاز اس دعوے سے ہوتا ہے کہ طبیعت کو فلسفے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آج کل کے بہت سے سائنسدان شاید سننا پسند نہیں کریں گے۔ اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی دلیل ایک بہت ہی شاندار موازنے پر مبنی ہے۔ مصنف ہمیں 20ویں صدی کے عظیم منطق دان کرٹ گوڈل کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، گوڈل۔ جی، گوڈل نے ایک ایسی چیز ثابت کی جس نے ریاضی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ ریاضیاتی منطق کے نظام، چاہے وہ کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ اندرونی طور پر نامکمل ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ریاضی نامکمل ہے؟ ہم تو اسے سب سے مکمل اور یقینی علم سمجھتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ہر ریاضیاتی نظام اصولوں کی ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ گوڈل نے یہ ثابت کیا کہ اس کتاب میں ہمیشہ ایسے سچے بیانات یا حقائق موجود ہوں گے جنہیں آپ کتاب کے اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان سچائیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو سسٹم سے باہر قدم رکھنا پڑتا ہے اور انسانی فہم یا وجدان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک ایسا تناظر چاہیے جو اصولوں کی کتاب میں نہیں لکھا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ منطق اور خالص ریاضی کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مصنف اس کا اطلاق طبیعت پر، یعنی ہماری حقیقی ٹھوس کائنات پر کیسے کرتا ہے؟
یہ تو بہت بڑی ذہنی چھلانگ لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جس طرح گوڈل کی منطق نامکمل ہے، اسی طرح طبیعت بھی نامکمل ہے۔ تو طبیعت میں نامکمل ہونے کا کیا مطلب؟ یہاں وہ ایک نئی اصطلاح استعمال کرتا ہے، طبعی میکینیکل نامکملیت۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی طبعی نظریہ اس وقت نامکمل ہوتا ہے جب کائنات میں ایسی سچی تجرباتی حقیقتیں موجود ہوں جن کی وہ نظریہ پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ صرف نظریاتی خلا نہیں ہے بلکہ حقیقی مشاہداتی مسائل ہیں جن کا سائنسدان آج سامنا کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں، یہ آج کی کاسمولوجی کا سب سے بڑا بحران ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معیاری ماڈلز، یعنی کائنات کے بارے میں ہمارے بہترین نظریات، وہ ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو کائنات کا بڑا حصہ ہے۔ بڑا حصہ؟ یہ کائنات کا تقریباً 95% حصہ ہے۔ ہم بنیادی طور پر کائنات کے 95% حصے کے بارے میں لا علم ہیں۔ اسی طرح ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ کشش ثقل کی اصل نوعیت کیا ہے۔ اور کوانٹم میکینکس کے عجیب و غریب تضادات کا کیا وہ بھی اسی نامکملیت کا حصہ ہے؟ جی ہاں، وہ تو اس کی بہترین مثال ہیں۔ شروڈنگر کی بلی کا مشہور مسئلہ کہ ایک بلی بیک وقت زندہ اور مردہ کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم اسے دیکھ نہ لیں۔ جی۔ یا کوانٹم الجھاؤ، جسے آئنسٹائن نے فاصلے پر پراسرار عمل کہا تھا، جہاں دو ذرات اربوں میل دور ہونے کے باوجود فوری طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب وہ سچائیاں ہیں جنہیں ہمارا نظام مکمل طور پر بیان نہیں کر پاتا۔ یہاں یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ طبیعت نامکمل ہے، لیکن مصنف اس نامکملیت کو انسانی تخلیقی صلاحیت سے کیسے جوڑتا ہے؟ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ یہ اس دلیل کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ طبیعت کی یہ نامکملیت ایک بنیادی فطری تخلیق کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فطری تخلیق؟ ایک ایسی تخلیقی قوت جو کائنات کے ابتدائی حالات، یعنی بگ بینگ کے وقت کیا ہوا تھا اور اس کے قوانین کو قائم کرتی ہے۔ لیکن، اور یہ اہم نقطہ ہے، یہ تخلیقی صلاحیت صرف کائنات کے آغاز تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر؟ مصنف کے مطابق یہ ہم عقلی انسانوں میں بھی چھوٹے پیمانے پر ہر لمحہ موجود ہوتی ہے، جب ہم اپنی آزاد مرضی کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ابھی بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہوں یا اپنا ہاتھ اٹھاتی ہوں تو یہ کائناتی سطح پر ایک تخلیقی عمل ہے؟ مقامی کائناتی سطح پر، بالکل۔ اسے ایسے سوچیں، طبیعت کے قوانین یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گی تو اس کی حرکت کیسی ہوگی، صحیح، اس پر کشش ثقل کیسے اثر کرے گی وغیرہ۔ لیکن قوانین طبیعت یہ پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھانے کا فیصلہ کریں گی۔ یہ تو میرا ارادہ ہے۔ جی، یہ فیصلہ، یہ ارادہ ایک نیا واقعہ ہے جسے قوانین نے خود پیدا نہیں کیا، یہ آپ نے کیا ہے۔ آپ کے اس ارادی فعل نے مقامی سطح پر نئے ابتدائی حالات قائم کیے ہیں۔ اچھا۔ اس طرح آپ کا ارادہ اس خلا کو پر کرتا ہے جسے صرف قوانین فطرت اکیلے مکمل نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ نظریہ تو کائنات میں ہمارے کردار کو یکسر بدل دیتا ہے۔ ہم صرف ستارے دیکھنے والے تماشائی نہیں، بلکہ ہماری آزاد مرضی خود کائنات کی کہانی کا ایک لازمی اور فعال حصہ ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم صرف کائناتی مشین کے پرزے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس مشین کو ہر لمحہ مقامی طور پر خود بنا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں محض کائناتی مشین کے پرزے ہونے سے بڑھ کر ایک فعال تخلیق کار کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہمارے ہر عمل سے کائنات کی کہانی میں ایک نیا جملہ شامل ہوتا ہے۔ ایک ایسا جملہ جسے صرف طبیعت کے قوانین خود نہیں لکھ سکتے تھے۔ بالکل صحیح۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے، لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ذہن اور ہمارا ارادہ اتنا اہم ہے تو کیا ہمارے ذہن کو بنانے والی چیزیں، یعنی ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے استعارے، خود طبیعت کے نظریات پر اثر انداز تو نہیں ہو رہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ باب 5 اسی نقطے پر بات کرتا ہے۔ جی، یہ ایک بہترین اور منطقی اگلا قدم ہے۔ اگر انسانی ذہن اتنا مرکزی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خود انسانی ذہن کس چیز سے تشکیل پاتا ہے۔ تو چلیں اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب 5
فریم با فریم 20ویں صدی کے اوائل کی طبیعت براؤنی کیمروں اور ابتدائی سنیما سے کیسے متاثر ہوئی؟ جی، یہاں مصنف ایک اور دلچسپ تصور پیش کرتا ہے، فکری سانچوں کا نظریہ۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری سوچ کبھی بھی خالص یا خالی نہیں ہوتی۔ ہم صرف منطق اور تصورات کی بنیاد پر نہیں سوچتے، بلکہ ہماری سوچ ہر وقت استعاروں، تصاویر اور ماڈلز جیسے غیر تصوراتی آلات سے تشکیل پاتی ہے۔ جیسے رنگین چشمے پہنے ہوں؟ بہترین مثال۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا کو ویسا ہی دیکھ رہی ہیں جیسی وہ ہے، لیکن حقیقت میں چشمے ہر چیز کو ایک خاص رنگ دے رہے ہیں۔ یہ فکری سانچے ہمارے ذہنی چشمے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے انہیں پہنا ہوا ہے۔ ایک منٹ، کیا مصنف واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ آئنسٹائن اور ہائزنبرگ جیسے ذہین لوگ محض اپنے دور کی ٹیکنالوجی کی پیداوار تھے؟ یہ تو ان کی ذہانت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ ذہین نہیں تھے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ذہین شخص خلا میں نہیں سوچتا۔ صحیح۔ ہر کوئی اپنے ارد گرد موجود ثقافتی اور تکنیکی آلات کا استعمال کرتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ ایک آلہ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آپ آلے کی خصوصیات کو حقیقت کی خصوصیات سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف اسے نمائندگی اور نمائندہ شے کے درمیان مغالطہ کہتا ہے۔ آپ حقیقت کی تصویر کو خود حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس کو مزید واضح کریں۔ کیمروں اور فلموں نے اضافیت اور کوانٹم میکینکس جیسے عظیم نظریات کو کیسے شکل دی؟ مجھے یہ اب بھی تھوڑا دور کی کوڑی لگ رہا ہے۔ مصنف بہت ٹھوس اور دلچسپ مثالیں دیتا ہے۔ نظریہ اضافیت کے لیے اس وقت کا فکری سانچہ روشنی کے سگنلز اور مشہور زمانہ کوڈیک براؤنی کیمرے تھے۔ اچھا، وہ چھوٹے سے باکس کیمرے؟ جی، وہی۔ وہ کیمرے کیا کرتے تھے؟ وہ ایک لمحے کو منجمد کر کے ایک جامد تصویر کھینچتے تھے۔ اس سوچ نے سائنسدانوں کی توجہ مقامی ہونے پر مرکوز کر دی، یعنی ہر واقعہ صرف اپنے فوری ارد گرد سے متاثر ہوتا ہے۔ اور روشنی کی رفتار؟ چونکہ تصویر روشنی کے ذریعے بنتی تھی، اس لیے روشنی کی رفتار کو معلومات کی ترسیل کی ایک مطلق حد کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ ہر چیز کو روشنی کے سگنلز کے تبادلے کے طور پر دیکھا جانے لگا، بالکل اسی طرح جیسے کیمرہ روشنی کو قید کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اضافیت کے لیے ہے، اور کوانٹم میکینکس کے لیے جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے؟ کوانٹم میکینکس کے لیے فکری سانچہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھا۔ ہاتھ سے چلنے والا خاموش فلمی کیمرہ جسے موویولا کہتے ہیں۔ موویولا؟ جی، ذرا تصور کریں۔ فلم فریم بہ فریم چلتی ہے۔ مصنف کے مطابق ہر فریم ایک جامد کوانٹم حالت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور فریموں کے درمیان جو خلا ہے وہ تاریک پٹی؟ وہ کوانٹم لیپ یا کوانٹم چھلانگ ہے۔ یہ استعارہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی اچانک اور بغیر کسی درمیانی حالت کے ہوتی ہے۔ واہ! اور غیر مقامی پن کا کیا، جہاں دو ذرات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں؟ وہ بھی اسی فلمی استعارے سے آتا ہے۔ ایک ہی فریم کے اندر تصویر کے تمام حصے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی زمانی فاصلہ نہیں ہوتا؟ بالکل۔ اسی طرح اس ماڈل میں ایک ہی کوانٹم حالت کے اندر تمام ذرات ایک دوسرے سے فوری طور پر جڑے ہوئے ہیں، جسے غیر مقامی پن کہا جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک آرکیسٹرا میں کنڈکٹر اشارہ کرتا ہے اور تمام موسیقار ایک ہی لمحے میں اپنی دھن بدل دیتے ہیں، چاہے وہ سٹیج کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ واہ! یہ آرکیسٹرا والی مثال فاصلے پر پراسرار عمل سے کہیں زیادہ واضح ہے۔ جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریات حقیقت کی عکاسی کرنے کے بجائے ان ٹیکنالوجیز کی عکاسی کر رہے تھے جو ان کو سمجھنے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ اس سے کائناتی موویولا کا تصور سامنے آتا ہے۔ اس مغالطے کے نتیجے کیا ہوئے؟ نتائج بہت گہرے اور پریشان کن ہے۔ اس سنیما والے نقطہ نظر نے حقیقی بہتے ہوئے غیر متناسب وقت اور جگہ کو ایک طرح سے قتل کر دیا ہے۔ یعنی اس نے ایک زندہ متحرک کائنات کو جامد فریموں کے ایک مجموعے میں بدل دیا ہے، بالکل ایک فلم کی پٹی کی طرح۔ اس ماڈل کی وجہ سے غیر مقامی پن بہت پراسرار اور متضاد لگتا ہے۔ سچ کہوں تو جب میں نے پہلی بار ایک کائناتی موویولا کا نظریہ پڑھا تو مجھے بہت عجیب لگا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج ہم ہر چیز کو سیمولیشن یا الگورتھم کے استارے سے دیکھتے ہیں۔ شاید ہم بھی وہی غلطی دہرا رہے ہیں، بس ہمارے کھلونے بدل گئے۔ تو کار کے سٹیئرنگ ویل والی مثال یہاں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ بالکل۔ مصنف کہتا ہے کہ حقیقی دنیا غیر مقامی پن سے بھری پڑی ہے،
جب آپ کار کا سٹیئرنگ وہیل گھماتی ہیں تو پہیے فوری طور پر اور ہم آہنگی کے ساتھ مڑتے ہیں۔ صحیح، یہ ایک پورا سسٹم ہے جو ایک ساتھ کام کرتا ہے۔ جی، یہ ایک غیر مقامی عمل ہے۔ یہ کوئی خوفناک یا پراسرار عمل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس عمل کو فریم بائی فریم فلم کے طور پر دیکھیں گی تو یہ ہم آہنگی ایک معمہ بن جائے گی۔ آپ پوچھیں گی کہ سٹیئرنگ وہیل کی معلومات پہیوں تک اتنی جلدی کیسے پہنچی؟ معمہ کائنات میں نہیں ہے، معمہ ہمارے فریم بائی فریم ماڈل میں ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید طبیعت کے بہت سے تضادات جیسے شروڈنگر کی بلی شاید کائنات کی اصل خصوصیات نہیں ہیں، بلکہ ان ذہنی ماڈلز اور استعاروں کی پیداوار ہیں جو ان نظریات کو بنانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ جی بالکل۔ ہم نے اپنے آلے کی حدود کو کائنات کی حدود سمجھ لیا۔ مصنف کا یہی مرکزی نقطہ ہے۔ شروڈنگر کی بلی کا تضاد اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک متحرک عمل کو ایک جامد فریم میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں بلی یا تو زندہ ہے یا مردہ، لیکن ہمارا سنیما والا ماڈل اسے ایک ہی فریم میں دونوں حالتوں میں دکھانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ حقیقت کا نقص نہیں، ماڈل کا نقص ہے۔ بالکل۔ تو ان دونوں ابواب کے سفر کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے باب 4 میں ایک دلیل دیکھی کہ طبیعت نامکمل ہے اور اسے مکمل ہونے کے لیے انسانی ارادے کی ضرورت ہے، اور پھر باب 5 میں یہ دلیل دیکھی کہ جدید طبیعت کی بنیادیں خود ایک مغالطے پر مبنی ہو سکتی ہیں، یعنی آلے کو حقیقت سمجھنے کی غلطی جسے 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی نے شکل دی۔ صحیح۔ اور یہ سب شروع کی بات سے جڑتا ہے۔ اگر طبیعت واقعی ان فکری سانچوں سے تشکیل پاتی ہے تو فلسفہ، جس کا کام ہی ان بنیادی مفروضوں اور ماڈلز کا جائزہ لینا ہے، وہ بالکل بھی مردہ نہیں ہے، جیسا کہ کچھ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا تھا۔ جی، بلکہ یہ طبیعت کے موجودہ بحران کو سمجھنے اور شاید اس پر قابو پانے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ذہنی چشمے کو اتار کر ان کا جائزہ لینا ہوگا۔ بالکل، یہ واقعی ایک گہری اور اہم بصیرت ہے، اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر 1 صدی پہلے کے فکری سانچے جیسے کیمرہ اور فلم طبیعت کو ایک خاص راستے پر لے گئے، تو ہمارے ڈیجیٹل دور کے فکری سانچے جیسے الگورتھمز، سیمولیشنز اور ورچوئل ریئلٹی آج کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے متاثر کر رہے ہیں؟ کیا ہم غیر محسوس طریقے سے نئے اور زیادہ پیچیدہ مغالطے تو نہیں بنا رہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم کائنات کو ایک عظیم کمپیوٹر سیمولیشن سمجھنے لگے ہیں صرف اس لیے کہ سیمولیشن ہمارے دور کا سب سے طاقتور آلہ ہے؟ تو چلیں سیدھا باب 6 سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کوانٹم میکینکس کو کیسے مکمل کیا جائے، یا ایک فطری طور پر تخلیقی بوہیمین بیہیویئر ہونا کیسا ہے۔ عنوان ہی کافی گہرا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس باب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس باب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کوانٹم میکینکس نامکمل ہے، لیکن اسے مکمل کیا جا سکتا ہے اگر ہم 2 بڑے نظریات کو آپس میں جوڑ دیں۔ اچھا۔ پہلا ہے بومینین میکینکس کا ایک نیا ورژن، اور دوسرا یہ انقلابی خیال کہ انسانی ارادہ کائنات کا ایک بنیادی تخلیقی عمل ہے۔ اچھا، یہاں کچھ بھاری بھرکم اصطلاحات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بوہیمین میکینکس کیا بلا ہے؟ یہ عام کوانٹم تھیوری سے کیسے مختلف ہے جسے ہم اسکول میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو ایسے سوچیں۔ عام کوانٹم میکینکس کہتی ہے کہ ایک الیکٹران ہر جگہ ایک امکان کی دھند کی طرح پھیلا ہوتا ہے جب تک آپ اسے دیکھتے نہیں۔ جی، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ بومینین میکینکس کہتی ہے نہیں، الیکٹران ایک حقیقی سرفر کی طرح ہے جس کی ایک پوزیشن ہے، اور وہ ایک بہت بڑی نظر نہ آنے والی پائلٹ ویو پر سواری کر رہا ہے۔ اچھا۔ ہمیں عام طور پر صرف لہر نظر آتی ہے، سرفر نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس میں چھپے ہوئے متغیرات کا تصور ہے جو بتاتے ہیں کہ سرفر کہاں جائے گا۔ اور مصنف کا کہنا ہے کہ یہ چھپے ہوئے متغیرات کوئی پراسرار چیز نہیں، بلکہ دراصل فطری تخلیقی عمل ہیں، جیسے ہمارے فیصلے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک ہے جبری، یعنی ڈٹرمنسٹک، جیسے گھڑی کا چلنا جس کا ہر قدم پہلے سے طے ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے غیر جبری، یعنی انڈٹرمنسٹک، جیسے ریڈیو ایکٹیو ایٹم کا ٹوٹنا جو مکمل طور پر بے ترتیب ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے، فطری طور پر تخلیقی۔ یہ نہ تو طے شدہ ہے اور نہ ہی بے ترتیب،
یہ وقت میں آگے بڑھتا ہے، نئی چیزیں بناتا ہے اور بے ترتیبی کو کم کرتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال؟ ایک انسان کا آزادانہ فیصلہ کرنا۔ ایک منٹ، تو مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ فیصلہ کہ میں چائے پیوں گا یا کافی، یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ کوانٹم لیول پر کائنات کا نتیجہ طے کرنے والا ایک عمل ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اسی کو سمجھانے کے لیے باب میں ایک دلچسپ تجربے کا ذکر ہے جسے 2 آئینوں کا تجربہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تجربہ کیا ہے مجھے بتائیں۔ تصور کریں کہ 2 آئینے ایک دوسرے سے 90 ڈگری پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بیچ میں ایک بیئر کا کین ہے۔ اب ان آئینوں میں آپ کو کین کے 2 عکس نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں، جیسے آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص جس کا نام فریڈی ہے ان آئینوں کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اور فریڈی کو کیا کرنا ہے؟ فریڈی کو صرف ایک سادہ سا انتخاب کرنا ہے، یا تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں عکس کو چھوئے یا اپنے بائیں ہاتھ سے بائیں عکس کو۔ اچھا۔ اب یہاں جادوئی بات آتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق فریڈی کا ارادہ ہی وہ پائلٹ ویو ہے جو نتیجہ طے کرے گی، اور اس کا حتمی فیصلہ وہ چھپا ہوا متغیر ہے جس کی بوہم بات کرتا تھا۔ تو معیاری کوانٹم میکینکس تو کہے گی کہ نتیجہ بے ترتیب ہے۔ بالکل، لیکن یہ نظریہ کہتا ہے کہ نتیجہ فریڈی کے لیے بے ترتیب نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اسے تخلیق کر رہا ہے۔ کا فیصلہ تو اس کے دماغ میں نیورونز کی فائرنگ کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ واقعی آزاد ہے یا صرف ایک بہت پیچیدہ جبری عمل ہے جسے ہم ابھی سمجھ نہیں پائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مصنف اس پر بات کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ فریڈی کا فیصلہ محض ایک پیچیدہ کیمیائی رد عمل ہے تو آپ واپس جبریت یعنی ڈٹرمنزم پر آ جاتے ہیں، اور آزاد ارادے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ بالکل، لیکن مصنف کا پورا مقدمہ ہی اس بات پر کھڑا ہے کہ زندہ اجسام، خاص طور پر باشعور ذہن، کائنات میں ایک نئی قسم کا سبب اور اثر یعنی کوزیلٹی متعارف کرواتے ہیں۔ ایک نئی قسم کا؟ جی، جو نہ تو جبری ہے اور نہ ہی بے ترتیب۔ یہ تخلیقی ہے، یہ فزکس کی موجودہ حدود سے باہر ایک قدم ہے۔ تو یہ صرف فزکس نہیں بلکہ زندگی کی تعریف کو ہی بدل رہا ہے۔ باب کے آخر میں ایک بہت ہی عجیب سوال پوچھا گیا ہے، ایک بوہیمین بیبل ہونا کیسا ہے؟ اس کا آسان زبان میں کیا مطلب ہے؟ بی ایبل کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو حقیقت میں موجود ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تخلیقی عمل کے اندر ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ فزکس دانوں کو صرف باہر سے مساواتیں نہیں دیکھنی چاہیے، انہیں تصور کرنا چاہیے کہ وہ خود وہ کوانٹم سسٹم ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آئنسٹائن نے 16 سال کی عمر میں سوچا تھا کہ اگر میں روشنی کی کرن پر سوار ہو جاؤں تو دنیا کیسی لگے گی۔ یہ فزکس کو تیسرے شخص کے نقطہ نظر سے پہلے شخص کے نقطہ نظر پر لانے کی دعوت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اگر باب 6 یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا ارادہ کوانٹم لیول پر کام کر سکتا ہے، تو اس کا پوری کائنات کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے یا اس کا کوئی بڑا کائناتی مطلب بھی ہے؟ بالکل، اور میرے خیال میں باب 7 اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ باب 6 ایک بنیاد رکھتا ہے اور باب 7 اس بنیاد پر ایک پوری کائناتی عمارت کھڑی کرتا ہے۔ تو چلیں باب 7 پر چلتے ہیں۔ عنوان ہے کیا فزکس کی وضاحت کر سکتی ہے؟ بشری اصول اور ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم۔ یہ سوال خود میں ایک فلسفہ ہے۔ ہاں، اور یہ باب سیدھا اسی سوال کی گہرائی میں اترتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ فزکس کے قوانین ایسے کیوں ہیں جیسے وہ ہیں؟ کائنات ایسی کیوں ہے کہ ہم جیسے باشعور جاندار پیدا ہوئے جو فزکس کے قوانین کو سمجھ بھی سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بشری اصول یا اینتھروپک پرنسپل میں تلاش کیا گیا ہے۔ جی۔ یہ بشری اصول کیا ہے؟ میں نے سنا اس کے کئی قسمیں ہیں۔ ماخذ میں 2 کا ذکر ہے، کمزور اور مضبوط۔ جی، تو اس اصول کا ایک ورژن جسے کمزور ورژن کہتے ہیں وہ بہت سیدھی سی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی کائنات میں ہیں جہاں زندگی ممکن ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یہاں یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہیں ہوتے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے منطق کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر سی بات لگتی ہے۔ تو پھر مضبوط ورژن کیا کہتا ہے؟ مضبوط ورژن بہت آگے جاتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ کائنات کے بنیادی قوانین اور مستقلات یعنی کانسٹنٹس ایسے ہی ہونے چاہیے تھے کہ ان میں ایک دن ذہین زندگی پیدا ہو سکے۔ یہ تو تقریباً ایسا ہے جیسے کائنات کا مقصد ہی ہمیں پیدا کرنا تھا۔ جی، اور یہ خیال بہت سے سائنسدانوں کو بے چین کرتا ہے کیونکہ یہ کسی منصوبے یا ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن مصنف ان دونوں انتہاؤں سے بچتا ہے اور ایک درمیانی راستہ تجویز کرتا ہے جسے وہ معتدل بشری اصول یعنی ماڈریٹ اینتھروپک پرنسپل یا میپ کہتا ہے۔ بالکل، ایم اے پی یہ کہتا ہے کہ نہ تو یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہم یہاں ہیں اور نہ ہی یہ کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا، بلکہ کائنات کی بنیادی ساخت میں بگ بینگ کے وقت سے ہی ہم جیسے باشعور، عقل مند جانداروں کا حقیقی امکان موجود تھا۔ یعنی یہ کائنات کی ایک بنیادی خاصیت ہے کہ وہ زندگی اور شعور کو جنم دے سکتی ہے۔ جی، اور پھر کہانی میں ایک اور بڑا موڑ آتا ہے۔ مصنف اس میپ کو جرمن فلسفر کانٹ کے فلسفے ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم کے ایک کمزور ورژن کے برابر قرار دیتا ہے۔ یہ تو فزکس اور فلسفے کا ایک بہت بڑا سنگم ہے۔ بہت بڑا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مصنف ایک کائناتی اصول کو 200 سال پرانے فلسفے سے کیسے جوڑتا ہے؟ یہ اس بحث کا سب سے دلچسپ اور شاید سب سے متنازع حصہ ہے۔ کانٹ کا بنیادی خیال بہت گہرا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم دنیا کو غیر فعال طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ ہمارا ذہن حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی اصول جیسے وقت، جگہ اور وجہ اور اثر خود حقیقت پر لاگو کرتا ہے۔ مطلب دنیا ہمارے لیے ویسی ہی ظاہر ہوتی ہے جیسی ہمارے ذہن کی ساخت ہے؟ جی، یہ تو بہت عجیب خیال ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو دنیا موجود نہیں ہوگی؟ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مصنف کانٹ کے نظریے کا ایک کمزور ورژن اپناتا ہے اور اسے سمجھانے کے لیے پائکس پیک پہاڑ کی مثال دیتا ہے۔ اچھا، یہ ورژن کہتا ہے کہ کائنات ہم سے آزادانہ طور پر موجود ہے۔ اگر تمام انسان ختم ہو جائیں تو پائکس پیک پہاڑ اپنی جگہ موجود رہے گا، لیکن کائنات کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہمارے ذہن کی ساخت سے مطابقت رکھتی ہے، یعنی آئسومورفک ہے۔ ٹھیک ہے، تو کائنات کی ساخت ہمارے ذہن کی ساخت سے مطابقت رکھتی ہے۔ عام زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے اصول اس لیے منطقی ہیں کیونکہ ہمارا ذہن بھی منطق پر چلتا ہے؟ کیا یہ مرغی اور انڈے والی بات نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ مرغی اور انڈے والی بات نہیں، بلکہ ایک گہری ہم آہنگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر اس میں ہم جیسے عقل مند جاندار موجود ہوں تو وہ اسے سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ تو کائنات کا قابل فہم ہونا کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ بالکل، ہمارے ذہن کی منطق اور ریاضی کی صلاحیتیں ہوا میں پیدا نہیں ہوئیں، وہ اس لیے کام کرتی ہیں کیونکہ کائنات خود ایک منطقی اور ریاضیاتی ساخت رکھتی ہے۔ واہ، یہ تو میرے ذہن کو گھما رہا ہے۔ یعنی کائنات کی ایک بنیادی خاصیت یہ ہے کہ اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم اسے ہمیشہ ایک اتفاق سمجھتے تھے، لیکن مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے۔ جی، لیکن ایک منٹ، یہ معتدل بشری اصول سننے میں تو اچھا ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک خوبصورت خیال نہیں؟ کیا اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا یہ سائنس سے زیادہ فلسفہ ہے؟ یہ بالکل درست تنقید ہے، اور مصنف کا جواب یہ ہے کہ یہ نظریہ خود کو اس طرح ثابت کرتا ہے کہ یہ فزکس کے اس بنیادی سوال کا جواب دیتا ہے جو معیاری ماڈل نہیں دے پاتے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم فزکس کر کیسے پاتے ہیں؟ ہم کیسے جانتے ہیں کہ جو منطق اور ریاضی ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کائنات پر لاگو ہوگی؟ صحیح، معیاری ماڈل تو اس بات کو صرف مان کر چلتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ نظریہ یعنی ایم اے پی اور کمزور ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم فزکس اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ کائنات کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ ہمارے جیسی ذہانت کے لیے قابل فہم ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ فزکس کو خود اپنی بنیادوں کی وضاحت کرنے کے قابل بنا کر اسے مکمل کرتا ہے۔ جی، یہی اس کا دعویٰ ہے۔ تو ان ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوانٹم میکینکس میں جو خلا ہے اسے پر کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو نہ جبری ہو اور نہ بے ترتیب، اور وہ چیز ہمارا تخلیقی ارادہ ہو سکتا ہے۔ جی، اور جب ہم اس خیال کو کائنات کی سطح پر دیکھتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت شاید کوئی حادثہ نہیں بلکہ کائنات کی اپنی ساخت کا ایک حصہ ہے۔ گویا کائنات خود کو ہمارے ذریعے سمجھ رہی ہے۔ آپ نے اسے بالکل ٹھیک سمجھا۔ یہ مبصر اور مشاہدہ کی جانے والی شے کے تعلق کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ ہم کائنات کے باہر کھڑے تماشائی نہیں ہیں بلکہ اس کہانی کا ایک مرکزی حصہ ہیں۔ صحیح۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال یہ ہے، اگر کائنات کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت خود کائنات کی بناوٹ کا حصہ ہے تو اس کا حقیقت کی نوعیت اور اس میں ہمارے مقام کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ کیا ہم صرف تماشائی ہیں؟ یا کسی بنیادی سطح پر اس حقیقت کے شریک تحقیق کار ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں؟ باب 8 رسمی سائنس کے لیے ایک نونامیاتی نقطۂ نظر، ریاضیاتی منطق کا معاملہ۔ جی۔ مصنف اس باب کی شروعات ایک بہت دلچسپ غلطی سے کرتا ہے، جسے فلسفی وائٹ ہیڈ نے غلط جگہ پر ٹھوس پن کی غلط فہمی کہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب ہے نقشے کو ہی اصلی علاقہ سمجھ لینا۔ اچھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی عمارت کے بلو پرنٹ کو دیکھ کر کہیں کہ یہی اصلی عمارت ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ میکینیکل ورلڈ ویو یہی غلطی کرتی ہے، وہ حقیقت کے تجریدی ماڈلز کو یعنی ایبسٹریکشنز کو ہی حتمی حقیقت مان لیتی ہے۔ تو ہم حقیقت کے سائے کو اصل چیز سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اس خیال کو مزید واضح کرنے کے لیے مصنف ایک تصور متعارف کرواتا ہے جسے اسٹرانگ سپروینینس کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا تکنیکی لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے پیچھے کا خیال بہت سادہ ہے۔ اسے ایک ڈیجیٹل تصویر کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک تصویر لاکھوں پکسل سے بنتی ہے۔ تصویر جسے ہم اعلیٰ سطح یا بی پراپرٹی کہہ سکتی ہیں، وہ پکسلز یعنی نچلی سطح یا اے پراپرٹی پر سپرویژن کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پکسلز کو تبدیل کیے بغیر تصویر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ اگر تصویر میں کوئی بھی تبدیلی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ایک پکسل ضرور بدلا ہے۔ ایک منٹ، اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ اعلیٰ سطح کی خصوصیات یعنی تصویر مکمل طور پر نچلی سطح یعنی پکسلز پر منحصر ہیں، تو پھر تصویر کی اپنی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جی۔ کیا یہ صرف پکسلز کے ایک خاص پیٹرن پر لگایا گیا ایک لیبل نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے اعلیٰ سطح کی کوئی اپنی طاقت ہی نہیں ہے۔ اصل کہانی تو ساری پکسلز کی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے، اور مصنف کے مطابق یہی وہ جال ہے جس میں میکینیکل سوچ پھنس جاتی ہے۔ اچھا۔ اسے کازل ایکسکلوژن پرابلم کہتے ہیں۔ اگر پکسلز ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو تصویر خود کچھ نہیں کر رہی، وہ بے اصل ہے۔ لیکن تشریحی الٹاؤ کا نظریہ اس پوری تصویر کو الٹ دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے، کیا ہوگا اگر پکسلز بے معنی ہو اور تصویر ہی اصل چیز ہو جو ان پکسلز کو ترتیب اور معنی دیتی ہے؟ کیا ہوگا اگر نامیاتی نظام بنیادی ہو اور میکینیکل نظام صرف اس کا ایک خلاصہ ہو؟ تو مصنف یہی دلیل منطق پر لاگو کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ منطق کائنات میں کہیں پتھروں پر لکھی بھی ہے، بلکہ یہ کہ منطق انسانی ذہن کی ساخت سے ابھرتی ہے۔ جی، یہی مرکزی نقطہ ہے۔ منطق کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم نے دریافت کیا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم نے تعمیر کیا ہے۔ یہ ہمارے عقلی ذہن کے کام کرنے کے اصولوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں دو گہرے فلسفیانہ نظریات آتے ہیں۔ پہلا ہے ویک ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم، جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ساخت ایسی ہے کہ ہمارا عقلی ذہن اسے سمجھ سکتا ہے۔ دونوں میں ایک مطابقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نظریہ پوٹینشیالٹی پینسائکزم ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر پتھر یا بادل میں شعور ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز یا تو خود ایک نامیاتی ذہن رکھنے والا نظام ہے یا پھر اس کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جیسے ایک بیج میں درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے خیالات ہیں، لیکن مصنف انہیں ریاضی اور کمپیوٹرز جیسی ٹھوس چیزوں سے کیسے جوڑتا ہے؟ یہاں کمپیوٹیبلٹی کا ذکر آتا ہے۔ جی، یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف ٹیورنگ مشین کا تصور استعمال کرتا ہے، جو کسی بھی ڈیجیٹل کمپیوٹر کا نظریاتی ماڈل ہے۔ صحیح۔ ایک ٹیورنگ مشین ایک ایسی مشین ہے جو اصولوں کی ایک کتاب کے مطابق کام کرتی ہے۔ آپ اسے ایک کام دیں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہدایات پر عمل کر کے اسے حل کر دے گی۔ ایسے کام کمپیوٹ ایبل کہلاتے ہیں۔
تو ये एक बावर्ची की तरह है जो एक कुकबुक की तरकीब पर अमल कर रहा है। पानी उबालें, चाय की पत्ती डालें, दूध शामिल करें। एक कंप्यूटर ये काम आसानी से कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन इन कामों का क्या होगा जिनकी कोई तरकीब नहीं होती? बहुत खूबसूरत मिसाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक खूबसूरत नज़्म लिखो, उसका कोई एल्गोरिदम नहीं है। कोई स्टेप बाय स्टेप तरकीब नहीं है। जी, रियाजी के अजीम मुफक्किर कर्ट गोडल ने यही दिखाया कि रियाजी में कुछ सच्चाइयाँ उन खूबसूरत नज़मों की तरह होती हैं। हम जानते हैं कि वो सच है, लेकिन उन तक पहुँचने का कोई मैकेनिकल स्टेप बाय स्टेप रास्ता नहीं है। वो अनकम्प्यूटेबल हैं। और ये हमें बाप के मरकजी हिस्से की तरफ ले जाता है, रस्मी निज़ामों का दर्जा बंदी। तो मुसन्निफ हमें एक सफ़र पर ले जा रहा है, मंतक की सादा तरीन शक्ल से शुरू होकर। जी, बिल्कुल यही होता है। ये दर्जाबंदी 3 सतहों पर है। सतह एक है सेंटेंशियल लॉजिक, SL। ये सबसे सादा निज़ाम है। ये सिर्फ और या अगर तो जैसे अल्फाज से सरोकार रखता है। ये निज़ाम कामिल है, ये मुकम्मल है और काबिल फैसला भी है। मतलब एक मशीन हमेशा बता सकती है कि कोई बयान सच है या झूठ। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन छोटी साफ सुथरी दुनिया है। ठीक है, ये तो बहुत सादा है। अब हम अपनी गाड़ी को अपग्रेड करते हैं। अगली सतह क्या है? अगली सतह है पॉलीएडिक प्रेडिकेट लॉजिक, PPLI। अब हम निज़ाम में चीज़ों और उनके दरमियान ताल्लुकात को शामिल करते हैं। मसलन, तमाम इंसान फ़ानी हैं। ये निज़ाम SL से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये अब भी मुकम्मल है, लेकिन अब ये काबिले फैसला नहीं रहा। एक मिनट, ऐसा क्यों? हमने सिर्फ चीज़ों और ताल्लुकात को ही तो शामिल किया है। इससे ये नाकाबिले फैसला क्यों हो गया? क्योंकि जैसे ही आप दुनिया में चीज़ों की बात करती हैं, आपको उसूलों की पैरवी करनी पड़ती है। मुसन्निफ यहाँ विटकिंस्टाइन और कांट का हवाला देता है, जो कहते हैं कि उसूलों की पैरवी करना कोई मैकेनिकल अमल नहीं है। अच्छा, ये एक तशरीह है, एक फैसला है। इसके लिए एक अक्ली ज़हन की ज़रूरत होती है जो समझ सके कि उसूल को कब और कैसे लागू करना है। मशीन यहाँ आकर उलझ जाती है। अच्छा, तो हमारी गाड़ी अब दुनिया को देख सकती है, लेकिन उसे समझने के लिए उसे एक ड्राइवर, एक इंसानी जहन की ज़रूरत पड़ने लगी है। और इस दर्जाबंदी में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है पेनो अर्थमेटिक, PA। ये वो निज़ाम है जो हमें बुनियादी रियाजी सिखाता है। और यहाँ आकर, जैसा कि गोडल ने दिखाया, निज़ाम ना सिर्फ नाकाबिले फैसला रहता है, बल्कि नामुकम्मल भी हो जाता है। नामुकम्मल? जी, इसका मतलब है कि इस निज़ाम के अंदर ऐसी सच्ची बातें मौजूद हैं जिन्हें ये निज़ाम खुद कभी साबित नहीं कर सकता। तो इस सारी दर्जाबंदी का निचोड़ क्या निकला? हम एक सादा कामिल निज़ाम से चले और एक पेचीदा नामुकम्मल निज़ाम तक पहुंच गए। निचोड़ ये है कि जैसे ही हम रस्मी निज़ामों को इतना ताकतवर बनाते हैं कि वो हमारी हकीकी दुनिया को बयान कर सकें, वो अपनी मैकेनिकल कामिलियत खो देते हैं। वो टूटने लगते हैं। जी, और उन्हें सहारे के लिए, उनकी सच्चाई को परखने के लिए निज़ाम से बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और मुसन्निफ के मुताबिक वो चीज़ अक्ली इंसानी जहन है। तो यहाँ तक कि रियाजियाती मंतक भी, जो सबसे ज्यादा गैर ज़ाती और ठोस लगती है, बिल आखिर एक नामियाती निज़ाम पर मुनासर है। बिल्कुल, मैकेनिकल ढांचा जिंदा हकीकत के बगैर अधूरा है। ये एक बहुत बड़ा और गहरा नतीजा है। तो अब मुसन्निफ इसी ख्याल को एक और जाविये से परखता है, और उसके लिए वो हमें बाब 9 लोवेनहाइम स्कोलम थ्योरम और स्कोलम्स पैराडॉक्स के लिए एक नौनामियाती नुक्ता नज़र की तरफ ले जाता है। जी, इस थ्योरम को समझने के लिए हमें पहले मॉडल के तस्वूर को समझना होगा। रियाजी में एक मॉडल अशिया का एक मजमुआ होता है जो किसी नज़रिए के तमाम उसूलों पर पूरा उतरता है। सही। अब ये मॉडल 2 किस्म के हो सकते हैं। काबिल शुमार, यानी जिनके अनासिर को आप गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3। और दूसरे? और नाकाबिल शुमार, जिनके अनासिर इतने ज्यादा हों कि आप उन्हें गिन ही ना सकें, जैसे किसी लकीर पर मौजूद तमाम नुक्ते। ठीक है, अब ये लोवेनहाइम स्कोलम थ्योरम क्या कहता है? ये एक बहुत ही अजीब बात कहता है। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नज़रिया है जो एक नाकाबिल शुमार दुनिया को बयान करता है, तो उसी नज़रिए का एक काबिल शुमार मॉडल भी लाजमी तौर पर मौजूद होगा। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? ये तो एक तजाद लगता है। जी, अगर एक नजरिया कहता है कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तो वो एक ऐसी दुनिया में कैसे सच हो सकता है जिसमें हर चीज को गिना जा सकता है? यहीं से स्कोलम्स का पैराडॉक्स पैदा होता है ना? बिल्कुल।
اور روایتی طور پر یہ ریاضی دانوں کے لیے ایک بہت بڑا سر درد رہا ہے، لیکن مصنف کے نو نامیاتی نقطۂ نظر سے یہ کوئی تضاد نہیں، بلکہ یہ ان کے مرکزی نظریے کا ایک اور ثبوت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس پیراڈاکس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ایک نقشے کا ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس لندن شہر کا ایک ناقابل یقیناً حد تک تفصیلی 3D ماڈل ہے۔ یہ آپ کی ناقابل شمار حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کا ایک سادہ ٹیوب میپ بناتی ہیں۔ وہ ٹیوب میپ قابل شمار ہے، اس میں صرف چند لکیریں اور چند اسٹیشن ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب کیا وہ ٹیوب میپ غلط ہے جب وہ کہتا ہے کہ گرین پارک اور ویسٹ منسٹر کے بیچ میں کوئی اور اسٹیشن نہیں؟ نہیں، اپنے اصولوں کے تحت وہ بالکل درست ہے۔ لیکن وہ لندن کی پوری حقیقت تو بیان نہیں کر رہا۔ بالکل نہیں۔ کیا وہ انگنت گلیوں، عمارتوں اور لوگوں کو دکھا رہا ہے جو ان دو اسٹیشنوں کے درمیان ہے؟ نہیں، اسکولم کا پیراڈاکس یہی دکھاتا ہے۔ ایک سادہ، قابل شمار نظام ایک بہت امیر، ناقابل شمار حقیقت کی نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کی پوری گہرائی کو کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ واہ، تو تضاد صرف تب پیدا ہوتا ہے جب ہم نقشے کو ہی اصل علاقہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جی، لیکن اگر ہم مصنف کے تشریحی الٹاؤ کو قبول کر لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یقیناً سایہ یعنی میکینیکل قابل شمار ماڈل اصل چیز سے زیادہ سادہ اور محدود ہوگا۔ پیراڈاکس غائب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اسے بالکل ٹھیک سمجھا۔ اسکولم کا پیراڈاکس صرف اس صورت میں ایک مسئلہ ہے اگر آپ یہ مانتی ہیں کہ میکینیکل ماڈل بنیادی حقیقت ہے، لیکن اگر آپ یہ مانتی ہیں کہ زیادہ امیر حقیقت بنیادی ہے اور میکینیکل ماڈل صرف اس کا ایک عکس ہے، تو پھر کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے سائے کو دیکھ کر حیران ہونا کہ وہ تین جہاتی کیوں نہیں ہے۔ ایک گہرے اور چیلنجنگ خیال کا جائزہ لیا جو سائنس کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ میکینیکل اور حسابی ڈھانچے جنہیں ہم حقیقت کی بنیاد سمجھتے ہیں، دراصل زیادہ گہرے، نامیاتی اور ذہن سے جڑے ہوئے نظاموں کے محض عکس یا سائے ہیں۔ جی، گوڈل کے نامکملیت کے نظریات سے لے کر اسکولم کے پیراڈاکس تک ہم نے دیکھا کہ کیسے رسمی سائنس خود اپنی حدود کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اسے مکمل ہونے کے لیے انسانی عقل کی ضرورت ہے۔ اور یہ گفتگو ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر منطق اور ریاضی جیسے سب سے تجریدی نظام بھی بالآخر نامیاتی اور ذہن رکھنے والے نظاموں پر منحصر ہیں، تو اس کا ہماری مصنوعی ذہانت کی تلاش کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ایک ایسی مشین بنانے کی کوشش کر رہی ہیں جو حقیقت کا ایک بہترین نقشہ تو بنا سکے، لیکن وہ کبھی بھی اصلی علاقے کو محسوس نہ کر سکے؟ کیا ہم کائنات کو غلط سرے سے دیکھ رہے ہیں، اس کی زندہ حقیقت کو نظر انداز کر کے صرف اس کے ڈھانچے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، یہ بھول کر کہ ڈھانچہ ہمیشہ زندہ چیز کا محتاج ہوتا ہے؟ باب 10 زینو کے حرکت کے پیراڈاکس کو سپر ٹاسک کے بغیر کیسے حل کیا جائے؟ جی، اچھا، تو شروع کرنے سے پہلے یہ زینو کے مشہور ڈائیکوٹومی پیراڈاکس آخر ہے کیا؟ یہ اتنا مشہور کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن پریشان کن خیال ہے۔ تصور کریں کہ آپ کو کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زینو کہتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے آدھا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ یہ تو آسان ہے۔ ہاں، لیکن اس آدھے فاصلے تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس کا بھی آدھا فاصلہ یعنی چوتھائی فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ اچھا۔ اور اس چوتھائی تک پہنچنے کے لیے اس کا آدھا، اور یہ سلسلہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی ہر قدم سے پہلے ایک اور چھوٹا قدم موجود ہے اور یہ لامحدود طور پر چلتا رہتا ہے۔ تو زینو کا نقطہ یہ تھا کہ حرکت شروع کرنا ہی ناممکن ہے۔ ہاں، کہ آپ کو ایک محدود وقت میں لامحدود کام کرنے پڑیں گے۔ بالکل، اور اس کا جو مشہور حل ریاضی میں پڑھایا جاتا ہے اسے سپر ٹاسک کہتے ہیں۔ یہ کیلکولس کا کمال ہے جو کہتا ہے کہ ہاں، مراحل تو لامحدود ہیں، لیکن وہ اتنے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں کہ ان کا کل وقت محدود ہوتا ہے۔ جی بالکل، جیسے 1/2 + 1/4 + 1/8 اور اسی طرح آگے چل کر 1 کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ تو کافی منطقی لگتا ہے اور ریاضی میں ہم یہی سیکھتے ہیں، لیکن اس کتاب کا مصنف اس بظاہر کامل حل کو مسترد کر دیتا ہے، ایسا کیوں؟ مصنف اس پر 2 بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔
پہلا اعتراض فلسفیانہ یا مابعد طبیعتی ہے۔ یعنی حقیقی دنیا کے حوالے سے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے مکمل ہونے میں کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے، 0 سے زیادہ وقت۔ صحیح۔ اس لیے لامتناہی مراحل کو مکمل کرنے کے لیے لامتناہی وقت درکار ہوگا۔ ان کے مطابق سپر ٹاسک صرف ہمارے ذہن کا ایک خوبصورت تصور ہے، ایک نامنل چیز۔ اچھا، یعنی ایک ایسی چیز جو سوچی تو جا سکتی ہے لیکن ہماری حقیقی دنیا میں ممکن نہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا اعتراض کیا ہے؟ دوسرا اعتراض خالصتاً ریاضیاتی ہے۔ مصنف کچھ دوسرے ریاضی دانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سپر ٹاسک کا تصور اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو حقیقی اعداد یعنی ریئل نمبرز کے نظام میں منطقی تضادات پیدا کرتا ہے۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ریاضی کو تضادات سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سپر ٹاسک والے خیال سے جان چھڑانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگر مشہور حل کام نہیں کرتا تو مصنف کیا تجویز کرتے ہیں؟ یہ نیو آرگینزمز نظریہ کیا ہے؟ یہ نام ہی بہت دلچسپ اور تھوڑا عجیب ہے۔ ہاں، یہ اس باب کا سب سے انقلابی حصہ ہے۔ نیو آرگنسٹن نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہم کائنات کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ کیسے؟ کائنات ساکن نکات یا لمحوں کا مجموعہ نہیں ہے جسے ہم جوڑتے ہیں، بلکہ یہ ایک زندہ بہتی ہوئی حقیقت ہے، ایک نامیاتی عمل جو خود کو منظم کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو شاعری جیسی بات لگ رہی ہے۔ اس کا حرکت کے پیراڈاکس سے کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ حرکت کو ایک فلم کی طرح نہ دیکھیں جو الگ الگ ساکن تصویروں سے مل کر بنی ہے۔ زینو کی غلطی یہی تھی کہ اس نے حرکت کو فریمز میں توڑ دیا۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ حرکت کو ایک دریا کے بہاؤ کی طرح دیکھیں، جہاں پانی کا ہر حصہ پچھلے حصے سے جڑا ہوا ہے اور اگلے میں گھل مل جاتا ہے۔ اچھا۔ حرکت ایک فریم سے دوسرے فریم پر چھلانگ لگانا نہیں، بلکہ اس بہاؤ کا حصہ ہونا ہے۔ ان کے مطابق حرکت ایک اٹوٹ اور خود بخود عمل ہے۔ تو بنیادی خیال یہ ہے کہ حرکت کو توڑا ہی نہیں جا سکتا؟ بالکل، اسے لامتناہی چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش ہی اصل غلطی ہے۔ یہ سوچ پیراڈاکس کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے۔ واہ، یہ تو سوچ کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر حرکت نکات کا سلسلہ نہیں ہے تو پھر ہم رفتار یعنی ویلوسٹی کو کیسے ناپتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب کیا اس نئے نظریے سے ہمارا سارا فزکس کا نظام خطرے میں نہیں پڑ جاتا؟ نہیں، اور مصنف اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیلکولس اور فزکس کا ریاضیاتی ماڈل غلط نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تجریدی ماڈل ہے، ایک ایبسٹریکشن۔ اچھا۔ وہ اسے ایک دلچسپ نام دیتے ہیں، تفیلی معنوں میں حرکت۔ تفیلی معنوں میں؟ یعنی یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو اصل بہتی ہوئی حرکت پر ایک تفیلی کی طرح انحصار کرتا ہے۔ یہ ایک مفید ٹول ہے، لیکن حقیقت نہیں۔ بالکل۔ مصنف اسے مشہور فلسفی وائٹ ہیڈ کے الفاظ میں غلط جگہ پر ٹھوس پن کا مغالطہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں جیسے کسی نقشے کو اصل علاقہ سمجھنے کی غلطی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہمارا ریاضیاتی ماڈل حرکت کا ایک بہت مفید نقشہ ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ صرف ایک نقشہ ہے، اصل بہتی ہوئی حقیقت نہیں۔ اور زینو کا پیراڈاکس تب پیدا ہوتا ہے جب ہم نقشے کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ مصنف نے حرکت جیسے ٹھوس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حقیقت کی نوعیت پر سوال اٹھایا، اور یہی سوچ کہ ہمیں اپنی تجریدات کو اپنی حسی دنیا پر مبنی رکھنا چاہیے، یہ ان کے اگلے باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ جی ہاں، وہ اسی فلسفیانہ چھری سے ریاضی کے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں باب 11، معقول سیٹ تھیوری کی طرف۔ سیٹ تھیوری ریاضی کی بنیاد مانی جاتی ہے، لیکن یہ بہت تجریدی ہے۔ یہاں مصنف کا مقصد کیا ہے؟ اس باب کا مقصد سیٹ تھیوری، خاص طور پر ZFC تھیوری کا ایک ایسا ورژن پیش کرنا ہے جو کانٹ کے فلسفے کے مطابق محدود ہو۔ محدود؟ کس طرح محدود؟ مطلب یہ کہ سیٹ تھیوری کو صرف ان اشیاء سے نمٹنا چاہیے جن کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں یا جن کا تصور ہماری حسی دنیا کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، یعنی حسی اشیاء۔ ٹھیک ہے، تو کانٹ کے فلسفے کے مطابق ایک حسی شے اور ایک غیر حسی شے میں کیا فرق ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھائیں۔
دیکھیں، حسی اشیاء جنہیں کانٹ فینومینا کہتا ہے وہ ہیں جو زمان و مکان میں موجود ہیں اور ہمارے حواس کے ذریعے قابل رسائی ہیں، جیسے یہ میز، ایک سیب یا خلا میں ایک سیارہ۔ اور غیر حسی اشیاء؟ غیر حسی اشیاء یعنی نومنا زمان و مکان سے باہر ہیں۔ یہ خالصتاً ذہنی تصورات ہیں، جیسے انصاف، خدا یا اس کتاب کے مطابق کچھ خاص قسم کی لامحدودیتیں۔ اور اس کا سیٹ تھیوری اور اس کے ایک بڑے غیر حل شدہ مسئلے کنٹینیوم ہائپوتھیسس سے کیا تعلق ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہائپوتھیسس ہے کیا؟ اسے ایک تشبیہ سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں لامحدودیت کی کئی قسمیں ہیں، جیسے سیڑھیاں۔ سب سے پہلی سیڑھی قدرتی اعداد یعنی 1 2 3 کی لامحدودیت ہے، جسے الف نل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گنتی کی لامحدودیت؟ جی، پھر ایک بہت اونچی سیڑھی ہے جو حقیقی اعداد کی لامحدودیت ہے، یعنی ایک لکیر پر موجود تمام نقاط۔ یہ لامحدودیت پہلی والی سے بہت بہت بڑی ہے۔ صحیح۔ کنٹینیوم ہائپوتھیسس یا CH یہ سادہ سا سوال پوچھتا ہے، کیا ان دو سیڑھیوں کے بیچ میں کوئی اور سیڑھی موجود ہے؟ یعنی کوئی درمیانی سائز کی لامحدودیت؟ بالکل، اور 1 صدی سے زیادہ عرصے سے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اور اس باب کا مرکزی دعویٰ یہی ہے؟ جی، مرکزی دعویٰ یہ ہے۔ CH صرف اسی صورت میں ثابت کیا جا سکتا ہے جب سیٹ تھیوری خود کو حسی اشیاء تک محدود رکھے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آئیے اس دلیل کو کھولتے ہیں۔ پہلے اگر والا حصہ۔ سیٹ تھیوری کو اس طرح محدود کرنے سے CH کو ثابت کرنے میں کیسے مدد ملتی ہے؟ مصنف ایک تعمیری دلیل پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم سیٹ تھیوری کو کانٹ کے نظریات پر مبنی کریں تو ہم حقیقی اعداد کو ہماری قابل تجربہ دنیا سے جوڑ سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ دکھاتی ہیں کہ اس حسی فریم ورک کے اندر پہلی سیڑھی سے اگلی چھلانگ سیدھی دوسری سیڑھی پر ہی لگتی ہے، بیچ میں کوئی اور سیڑھی ہے ہی نہیں۔ اس طرح CH ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ ریاضی کو ہماری حقیقی قابل تجربہ دنیا سے جوڑ کر ہی ہم اس کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی ان کا مرکزی نقطہ ہے۔ جو چیز ہم محسوس نہیں کر سکتے اس پر ریاضی کی بنیاد رکھنا ہی اصل مسئلہ ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو یہ تو اگر والا حصہ ہو گیا، لیکن صرف اگر والے حصے کا کیا؟ یہ کانٹین پابندی ہی واحد راستہ کیوں ہے؟ یہاں مصنف ایک کلاسک منطقی طریقہ استعمال کرتی ہیں جسے ریڈکشیو ایڈ ابسرڈم کہتے ہیں۔ یعنی کسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسے مان کر اس سے ایک مذاق خیز نتیجہ نکالنا۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ فرض کریں ہم غیر حسی اشیاء کو سیٹ تھیوری میں شامل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہے تمام سیٹوں کا سیٹ۔ اچھا۔ یہ ایک خالصتاً ذہنی تصور ہے۔ ہم اس کا کبھی تجربہ نہیں کر سکتے، اور جب ہم اسے ایک سیٹ کے طور پر ماننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سیدھے برٹن رسل کے مشہور پیراڈاکس میں جا گرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو وہ مشہور حجام والی پہیلی ہے۔ جی وہی۔ ایک گاؤں میں ایک حجام ہے جو ان تمام لوگوں کی شیو کرتا ہے جو اپنی شیو خود نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ حجام اپنی شیو خود کرتا ہے؟ بالکل وہی۔ اگر وہ کرتا ہے تو تعریف کے مطابق اسے نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اسے کرنی چاہیے۔ یہ ایک منطقی تضاد ہے۔ صحیح۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ تمام سیٹوں کا سیٹ جیسا غیر حسی تصور بالکل اسی حجام کی طرح ہے۔ جب آپ اسے ریاضی میں شامل کرتے ہیں تو پورا نظام تضادات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سیٹ تھیوری کو مستقل مزاج رکھنے کے لیے ہمیں ان غیر حسی خیالی اشیاء کو باہر نکالنا ہوگا۔ جی، یہی وجہ ہے کہ CH کو ثابت کرنے کے لیے یہ حسی پابندی ضروری ہے۔ تو آخری نتیجہ یہ ہے کہ سیٹ تھیوری کے بہت سے گہرے مسائل جیسے CH کا غیر حل شدہ ہونا اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ریاضی دانوں نے ایسی خیالی چیزیں بنا لی ہیں جن کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کے سوالات حل کیوں نہیں ہو رہے۔ بالکل۔ مصنف کا موقف ہے کہ یہ کانٹ کی اس اہم تفریق کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور معقول سیٹ تھیوری نام میں بھی ایک اشارہ ہے۔ ہاں، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ یہ حسیات یعنی سینسیبلٹی سے متعلق ہے، اور یہ ریاضی سے نمٹنے کا ایک زیادہ معقول یعنی ریزنیبل طریقہ بھی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟
ہم نے ایک ایسے دوڑنے والے سے بات شروع کی جو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور آخر میں ہم لامحدودیت کی نوعیت پر ہی سوال اٹھانے لگے۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے تجریدی ماڈلز، چاہے وہ حرکت کے بارے میں ہوں یا لامحدود سیٹوں کے بارے میں، کو حقیقت کی بنیادی نوعیت سمجھنے کی غلطی سے بچنا چاہیے۔ بالکل۔ یہ کتاب ہمیں سائنس اور ریاضی کے بنیادی فلسفیانہ مفروضات پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ کیا جن چیزوں پر ہم بحث کرتے ہیں وہ کسی ممکنہ تجربے پر مبنی ہے، یا وہ خالصتاً تجریدی تعمیرات ہیں جو ہمیں تضادات اور ناقابل حل مسائل کی طرف لے جا سکتی ہیں؟ جی، مصنف کا جواب واضح ہے۔ ہمیں تجربے کی حدود میں رہنا چاہیے۔ اور یہ ہمیں ایک چونکانے والے خیال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہے۔ اگر ہم اس حسی فلٹر کو، اس اصول کو کہ صرف قابل تجربہ چیزیں ہی حقیقی ہیں، کہیں اور بھی لاگو کریں تو سائنس یا فلسفے کے دیگر دیرینہ مسائل کیسے نظر آئیں گے؟ کیا ہوتا ہے جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے نظریات میں موجود چیزیں مظاہر یعنی فینومینا ہیں یا ماورائے حقائق یعنی نومینا ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں باب 12 سے۔ عنوان ہے نیو آرگینزم اور ربڑ شیٹ کاسموس۔ جی۔ اور مصنف اپنی بات کا آغاز 2022 کے فزکس کے نوبل انعام سے کرتا ہے جو کوانٹم انٹینگلمنٹ پر دیا گیا تھا۔ یہ ایک دلچسپ شروعات ہے۔ جی، چونکہ انٹینگلمنٹ یعنی یہ جو کوانٹم جڑاؤ ہے، یہی اس پوری دلیل کی بنیاد ہے۔ مصنف 3 بنیادی کانسیپٹس کو سامنے رکھتا ہے۔ پہلا ہے کمپلیمنٹیریٹی۔ کمپلیمنٹیریٹی آسان لفظوں میں 2 چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد لگتی ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ جیسے روشنی کا لہر بھی ہونا اور ذرہ بھی ہونا۔ بالکل، دونوں سچ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ضروری بھی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یقیناً انٹینگلمنٹ ہے۔ جی، انٹینگلمنٹ 2 ذرات کا وہ جڑواں رشتہ کہ آپ ایک کو یہاں چھیڑیں تو دوسرا، چاہے وہ کہکشاں کے دوسرے سرے پر ہی کیوں نہ ہو، فوراً رد عمل دیتا ہے۔ فوراً۔ اور آئنسٹائن کو یہی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ اسے کہتے تھے خوفناک فاصلاتی عمل، اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس۔ اور اسی سے تیسرا تصور جڑتا ہے، نان لوکیلٹی، یعنی ایسا اثر جو فاصلے اور وقت کا پابند نہ ہو۔ اب یہاں سے مصنف ایک بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اصول صرف ایٹم سے بھی چھوٹی دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہماری روزمرہ کی دنیا میں بھی ہر جگہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہیں پر مجھے تھوڑا سا شک ہوتا ہے۔ مطلب کوانٹم دنیا کے اصول اتنے عجیب ہیں، وہ ہماری دنیا پر کیسے لاگو ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور وہ اس کے لیے 4 مثالیں دیتا ہے۔ اوکے۔ پہلی، ایک زندہ جسم جو اپنے ماحول کے ساتھ مسلسل ایک توازن میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، اور یہ زیادہ دلچسپ ہے، ہمارا ذہن اور جسم۔ جب ہم اپنا بازو اٹھانے کا سوچتے ہیں تو کیا سوچ پہلے آتی ہے اور جسم بعد میں حرکت کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بالکل، ایک ہی لمحے میں۔ یہ غیر مقامی فوری عمل ہے۔ اور تیسری مثال تو نیوٹن کی فزکس سے ہے، F=ma۔ جی، جس میں کشش ثقل فوری طور پہ اثر کرتی ہے۔ اور چوتھی، روزمرہ کی مثال، گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل۔ پہیے فوراً مڑ جاتے ہیں۔ جی، لیکن کیا یہ موازنہ ٹھیک ہے؟ سٹیئرنگ وہیل تو ایک میکینیکل سسٹم ہے، ہم جانتے ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے۔ کیا مصنف واقعی اس کی تلنا کوانٹم ذرات کے اس پراسرار تعلق سے کر رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی مصنف کی دلیل کا مرکز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم انہیں الگ الگ خانوں میں دیکھتے ہیں، یہ کوانٹم ہے، یہ بائیولوجی ہے، یہ میکینیکل ہے۔ صحیح۔ لیکن مصنف کے مطابق بنیادی اصول ایک ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت الگ الگ تہوں یا لیئرز میں نہیں بٹی ہوئی۔ کوئی الگ کوانٹم دنیا اور الگ ہماری دنیا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی حقیقت کے مختلف پیمانے ہیں، یعنی اسکیلز، مائکرو، میسو اور میگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کائنات الگ الگ تہوں میں نہیں بٹی تو پھر یہ ہے کیا؟ اس کی شکل کیسی ہے؟ میرے خیال میں یہیں سے ربڑ شیٹ کا تصور سامنے آتا ہے نا؟ بالکل۔ اب ہم باب 12.2 میں داخل ہوتے ہیں، جس کا عنوان ہے ربڑ شیٹ کاسموس کی طرف۔ مصنف کہتا ہے کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے اسے ایک بہت بڑی لچکدار ربڑ کی چادر کے طور پر سوچیں۔ یہ ایک ٹوپولوجیکل تصور ہے۔ اچھا، یہ ٹوپولوجیکل تصور، کیا اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک ریاضی دان کے لیے ایک ڈونٹ اور ایک کافی کا کپ ایک ہی چیز ہے؟ جی بالکل، کیونکہ آپ مٹی کے کپ کو بغیر توڑے، کھینچ کر اور موڑ
کر ڈونٹ کی شکل دے سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی بنیادی خیال ہے۔ شکلیں بدل سکتی ہیں لیکن بنیادی جڑاؤ یا کنیکٹڈنس وہی رہتا ہے۔ اور اس نظریے کو ماننے کا سب سے بڑا اور انقلابی نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ روشنی کی رفتار کائنات کی حتمی حد نہیں ہے۔ ایک منٹ، یہ تو آئنسٹائن کی پوری فزکس کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ E=mc²، تو جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ نہیں، اور یہی اس میں دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فارمولا غلط ہے۔ اچھا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سی یعنی روشنی کی رفتار کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی کائناتی سپیڈ لیمٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اس ربر شیٹ کی ساخت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو آئیے باب 12.3 میں اس ربر شیٹ کاسمس کو مزید کھنگالتے ہیں۔ اگر کائنات ایک ربڑ کی چادر ہے تو پھر ستارے، گیلیکسیاں، یہ سب کہاں ہیں؟ یہ ماڈل بہت سی چیزوں کو خوبصورتی سے ایک ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس چادر پر جو ہلکی ہلکی لہریں ہیں وہ کوانٹم ویوز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک گڑھا پڑ جاتا ہے، یہی کشش ثقل یعنی گریوٹی ہے۔ اور بلیک ہول کیا ہے؟ کیا وہ ایک بہت ہی گہرا گڑھا ہے؟ اتنا گہرا گڑھا کہ اگر چادر ذرا اور کھچے تو شاید پھٹ جائے۔ واہ! اور وہ پراسرار چیزیں جنہیں سائنسدان ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ جی؟ مصنف کے مطابق وہ کوئی الگ چیزیں نہیں بلکہ وہ خود اس چادر کا مادہ ہے، وہ حصہ جو اتنا بھاری نہیں کہ کوئی خاص گڑھا بنا سکے، لیکن وہ وہاں موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ چونکہ یہ ایک ہی چادر ہے، اس لیے اگر آپ اس کے ایک کونے کو ہلائیں گے تو اس کا اثر پوری چادر پر فوری طور پر محسوس ہوگا۔ جی بالکل، یہی انٹینگلمنٹ اور نان لوکیلٹی کی بنیاد ہے۔ ہر چیز ہر دوسری چیز سے بنیادی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف وقت کے بارے میں سینٹ آگسٹین کے مشہور سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وقت کیا ہے؟ اچھا؟ نہیں جو کائنات میں بہہ رہا ہو، بلکہ وقت اس پوری ربڑ شیٹ کائنات کی عالمی، متحرک اور رہنمائی کرنے والی ساخت کا نام ہے۔ یہ ایک خوبصورت خیال ہے کہ وقت کی یادداشت اور شعور ہے، لیکن کیا یہ صرف شاعری ہے یا اس کا کوئی ٹھوس سائنسی مطلب بھی ہے؟ وہ اسے ٹھوس تصورات سے جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وقت کی یادداشت کائنات کا طے شدہ ماضی ہے، the determined past۔ اوکے۔ اس کا شعور کائنات کا ہمیشہ جاری رہنے والا حال ہے۔ اور اس کا ارادہ؟ اس کا ارادہ مستقبل کی طرف بڑھنے والا وہ تیر ہے جو نئے امکانات پیدا کرتا ہے۔ تو وقت صرف گھڑی کی ٹک ٹک نہیں بلکہ کائنات کا ایک زندہ تخلیقی اصول ہے۔ آئیے اس پر ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک ارادہ ہے، ایک سمت ہے۔ جی۔ اب تک کی باتیں بہت بڑی اور کائناتی سطح کی تھیں، لیکن باب 12.4 جس کا عنوان ہے کشش ثقل کے شراکت دار، ہم اپنے جسم کو کیسے حرکت دیتے ہیں، اس سب کو ہماری اپنی ذات سے جوڑتا ہے۔ جی، اور یہاں یہ نظریہ واقعی ذاتی اور حیران کن ہو جاتا ہے۔ مصنف پوچھتا ہے کہ ہم حرکت کیسے کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب ہم حرکت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کی ربر شیٹ سپیس ٹائم خود کو اس طرح موڑتی ہے کہ ہمارے لیے ایک راستہ بن جاتا ہے۔ راستہ بن جاتا ہے؟ جی، ہم اس کائنات میں ایسے ہیں جیسے ایک متحرک کائناتی کیک میں ناچتی ہوئی کشمش۔ سپیس ٹائم ہمارے لیے راستہ بناتا ہے۔ واہ، یعنی ہم کائنات میں ناچتی ہوئی کشمش کی طرح ہیں اور سپیس ٹائم خود ہمارے لیے راستہ بناتا ہے۔ یہ تصویر تو بہت طاقتور ہے۔ بالکل، اور اسی لیے مصنف کہتا ہے کہ ہم کشش ثقل کے قیدی نہیں بلکہ اس کے شراکت دار یعنی پارٹنرز ہیں۔ اور کشش ثقل پارٹنرز ہیں؟ جی، ہماری آزاد مرضی اور کشش ثقل مل کر سپیس ٹائم کی اس ساخت کو ہر لمحہ تشکیل دے رہے ہیں۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فزکس کی وہ سب سے بڑی پہیلی کوانٹم گریوٹی وہ کوئی الگ چیز ہے ہی نہیں؟ بالکل، یہی اس نظریے کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے کہ کوئی الگ چھپی ہوئی کوانٹم گریوٹی نہیں ہے، بس ایک ہی گریوٹی ہے جو ہر پیمانے پر کام کرتی ہے، ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک، اور ہم روزمرہ اس کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے، لیکن مصنف یہی نہیں رکتا۔ اب ہم باب 13 کی طرف بڑھتے ہیں جو فزکس کے شاید سب سے مقدس قانون کو چیلنج کرتا ہے، ہر حرکیات کا دوسرا قانون۔
जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और मुसन्निफ मशहूर साइंसदान एडिंगटन का कॉल नकल करता है कि इस कानून को चैलेंज करने वाले को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जी, ये वो कानून है जो कहता है कि किसी भी बंद निज़ाम में एंट्रोपी यानी बिगाड़, बेतरतीबी हमेशा बढ़ती है। और चूंकि कायनात को एक बंद निज़ाम समझा जाता है, इसका नतीजा हीट डेथ है। जी, मुकम्मल बेअमली, ठंडक और मौत। ये एक बहुत मायूस कुन तस्वीर है। मुसन्निफ इसके मुकाबले में दो तसव्वुरात रखता है। एक तो यही एंट्रोपी है जिसे वो कुदरती मैकेनियत कहता है, यानी चीज़ों का टूटना, बिखरना, बेकार हो जाना। और दूसरा है नेगेंट्रोपी। एंट्रोपी का उलट। जी, यानी तवानाई का काम के लिए दस्तयाब होना, तरतीब पैदा करना, पेचीदगी को बढ़ाना। मुसन्निफ इसे कुदरती तख्लीकियत कहता है। और यहीं से श्रोडिंगर का वो मशहूर सवाल आता है, जिंदगी क्या है? बिल्कुल, जिंदगी तो नेगेंट्रोपिक है। वो बिगाड़ के बजाय तरतीब पैदा करती है। अगर पूरी कायनात बिगाड़ की तरफ जा रही है तो हम और आप यहाँ कैसे मौजूद हैं? इसकी रिवायती वजाहत तो यही है कि जिंदगी मकामी तौर पर तो तरतीब पैदा करती है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो कायनात में मजमूई बिगाड़ को मजीद बढ़ा देती है। जी, लेकिन मुसन्निफ इस जवाब से मुतमईन नहीं। बाब 13.3 और 13.4 में वो इस रिवायती वजाहत को चैलेंज करता है और 6 नुकाती जवाबी तजवीज़ पेश करता है। अच्छा। पहला, ये मानने से इनकार कर दो कि कायनात एक बंद निज़ाम है। ओके। यानी कायनात बंद नहीं है। दूसरा, ये मानने से इनकार कर दो कि दूसरा कानून कोई आलमगीर कानून है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तीसरा, ये तस्लीम करो कि कायनात एक खुला तख्लीकी निज़ाम है, जैसा कि रबर शीट कॉस्मोस का नज़रिया कहता है। ठीक है। चौथा, ये मानो कि जिंदगी और जहन कोई हादसा नहीं, बल्कि कायनात के बुनियादी खवास हैं। पांचवा, ये तस्लीम करो कि कायनात मजमूई तौर पर नेगेंट्रोपिक और तख्लीकी है, बिगाड़ की तरफ नहीं जा रही। और छठा नुक्ता इन सब को समेटता है, ये कि मैकेनिकी इंट्रोपिक निज़ाम जिन्हें हम फिजिक्स के कवानीन समझते हैं, वो असल हकीकत नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ उस बड़ी तख्लीकी कायनात के महदूद या ख़ास मामलात हैं। बिगाड़ असल कानून नहीं, तख्लीक असल कानून है। ये तो साइंस को उल्टा करने के मुतरादिफ है। हम तो यही सीखते आए हैं कि बिगाड़ कायनात का बुनियादी कानून है और जिंदगी इसके खिलाफ एक जद्दोजहद है। बिल्कुल। और आखिर में वो एक बहुत ही सादा और ताकतवर दलील देता है। क्या? वो कहता है, पहला, अगर दूसरा कानून आलमगीर है तो कायनात को हीट डेथ का शिकार होना है। ठीक है। दूसरा, तो फिर अरबों साल गुजरने के बावजूद ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ? तीसरा, ये बात तो साफ है कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं, जिंदा हैं और इस बारे में सोच भी सकते हैं। सही। चौथा, अगर आप दूसरे कानून को मानते हुए हमारे वजूद की वजाहत करना चाहें तो आपको नाकाबिल यकीन फाइन ट्यूनिंग का सहारा लेना पड़ेगा, जो खुद एक बहुत बड़ा मफरूजा है। बिल्कुल। इसलिए पांचवां और आखिरी नुक्ता, सबसे सादा वजाहत यही है कि दूसरा कानून आलमगीर है ही नहीं। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हमने एक ऐसे नजरिए पर गौर किया जो कायनात को एक जामिद मरती हुई मशीन के बजाय एक जिंदा तख्लीकी हस्ती के तौर पर देखता है। जी। यह हमें बताता है कि हम कशिश शकल के कैदी नहीं बल्कि इसके शराकतदार हैं। और ये कि हमारा वजूद ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम एक ऐसी कायनात का हिस्सा हैं जो बिगाड़ और मौत के बजाय तरतीब और तख्लीक की तरफ माइल है। इस नजरिए के मुताबिक हम एक ऐसी कायनात में हादसाती तौर पर नहीं आए जो खत्म हो रही है, बल्कि हम एक ऐसे कायनाती अमल का हिस्सा हैं जो वक्त के साथ साथ मजीद दिलचस्प और पेचीदा होता जा रहा है। हम एक कहानी का हिस्सा हैं जो अभी लिखी जा रही है। और आखिर में हमारे सामेईन के लिए सोचने के लिए एक सवाल, अगर फिजिक्स के मैकेनिकी कवानीन वाकई एक बुनियादी तौर पर जिंदा और नामियाती कायनात का सिर्फ ढांचा है, तो उसका इतलाक साइंस के दीगर शोबों पर कैसे हो सकता है? अगर हम हयातियात, माशियात या यहाँ तक के नफ्सियात को मैकेनिकी के बजाय नामियाती बुनियादों पर उस्तवार करें तो उनकी शक्ल कैसी होगी? ठीक है, तो हम बाब 14 से शुरू करते हैं। इसका उन्वान है कुदरती मैकेनिकी निज़ामों का ज़िम्नी किरदार और रोज़मर्रा की अशिया की निजात। जी। उन्वान ही काफ़ी दिलचस्प है। रोज़मर्रा की अशिया की निजात? किस चीज़ से निजात? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुसन्निफ के मुताबिक
انہیں سائنس کے میکینکی نظریے سے نجات دلانے کی ضرورت ہے جو انہیں بے جان ایٹموں کا مجموعہ سمجھتا ہے، اچھا، اور ہمارے عام رویے سے جو انہیں صرف استعمال کی چیز سمجھتا ہے۔ یہیں پر وہ اپنا سب سے بڑا اور بنیادی نظریہ پیش کرتی ہیں جسے وہ تفسیری الٹ نظریہ یا ایکسپلینیٹری انورژن تھیسس کہتی ہیں۔ واہ، یہ تو بالکل الٹی سوچ ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ زندگی بے جان مادے سے بنی، لیکن یہ مصنف کہہ رہا ہے کہ بے جان مادہ دراصل زندگی کی ایک سادہ شکل ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، وہ ہمارے عام تصور کو سر کے بل کھڑا کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کائنات ایک بہت بڑی بے جان مشین ہے جی، اور زندگی اس میں کسی طرح ابھر آئی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے۔ کائنات بنیادی طور پر ایک زندہ نامیاتی نظام ہے، اور جسے ہم میکینکی دنیا کہتے ہیں، جیسے فزکس کے قوانین، گھڑیاں، انجن، وہ اس زندہ حقیقت کا صرف ایک سادہ، سخت اور اخذ کردہ حصہ ہیں۔ زندگی پہلے ہے، مشینری بعد میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے وہ کیا دلیل دیتی ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بہت اچھی مثال دیتی ہیں، ایک جاندار کا ڈھانچہ یعنی اسکیلیٹن۔ اوکے، ایک ڈھانچہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، یہ جسم کو سہارا دیتا ہے، اسے ایک شکل دیتا ہے، لیکن ایک ڈھانچہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے جان ہے۔ صحیح۔ اصل طاقت، حرکت اور زندگی تو اس گوشت پوشت کے جسم میں ہوتی ہے جس کے اندر وہ ڈھانچہ موجود ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ میکینکی نظام بالکل اسی ڈھانچے کی طرح ہیں۔ اچھا، وہ بڑے نامیاتی نظاموں کو سہارا تو دیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی کوئی حقیقی طاقت نہیں ہوتی۔ اوکے، تو ڈھانچے کی مثال سے بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ ایک ڈھانچہ زندہ جسم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو ایک گھڑی یا انجن کس چیز کا ڈھانچہ ہے؟ اس کا زندہ جسم کیا ہے؟ اس کا زندہ جسم وہ پورا نظام ہے جس میں وہ کام کرتا ہے، انسانی معاشرہ جس نے اسے بنایا، وہ مقصد جس کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ قدرتی قوانین جو اس کے وجود کو ممکن بناتے ہیں۔ ہاں، یہ سب مل کر ایک بڑا نامیاتی نظام بناتے ہیں۔ ایک اور مثال وہ ریاضی کے اعداد کی دیتی ہیں۔ اچھا، سے سادہ اعداد سیکھتے ہیں، وہ ہمیں مکمل اور خود مختار لگتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے علاوہ کسریں اور پھر پائے جیسے غیر ناطق اعداد بھی ہیں۔ جی، ریئل نمبرز۔ بالکل، تب احساس ہوتا ہے کہ وہ سادہ گنتی والے اعداد تو ایک بہت وسیع اور پیچیدہ نظام کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھے۔ مصنف کے مطابق میکینکی دنیا ان سادہ اعداد کی طرح ہے اور نامیاتی دنیا حقیقی اعداد کے پورے نظام کی طرح وسیع اور گہری ہے۔ یہ ایک زبردست تشبیہ ہے۔ تو فزکس کے میکینکی قوانین گویا حقیقت کا ایزی موڈ ہے، لیکن یہ سب تو فلسفیانہ باتیں لگ رہی ہیں۔ کیا اس کا کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت بھی ہے؟ میں نے آؤٹ لائن میں بھاپ کے انجن کا ذکر دیکھا تھا۔ بالکل، اور یہیں پر ان کی دلیل بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کا حوالہ دیتی ہیں۔ اوکے، فزکس کی کتابوں میں ایک مثالی آئیڈیل انجن کا تصور ہوتا ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو، کوئی توانائی ضائع نہ کرے اور اسے الٹا بھی چلایا جا سکے۔ جی، رینکین سائیکل۔ ہاں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں ایسا کوئی انجن موجود نہیں ہے۔ ہر اصلی انجن توانائی ضائع کرتا ہے، بے ترتیبی یا انٹروپی پیدا کرتا ہے اور اسے مکمل طور پر الٹا نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ ایک ناقابل واپسی عمل ہے۔ صحیح، یہ تو اسکول میں بھی پڑھا تھا کہ چیزیں وقت کے ساتھ خراب ہوتی ہیں، توانائی ضائع ہوتی ہے۔ معیاری وضاحت تو یہی ہے کہ کائنات بنیادی طور پر ایک پرفیکٹ اور ریورسیبل نظام ہے، لیکن عملی طور پر کچھ خامیاں اور رگڑ وغیرہ کی وجہ سے توانائی ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن مصنف یہاں ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اگر کائنات کی بنیاد ایک پرفیکٹ ریورسیبل میکینکی نظام پر ہے تو یہ حقیقی دنیا کی ارریورسیبلٹی، یہ توانائی کا ضیاع، یہ بے ترتیبی، یہ آتی کہاں سے ہے؟ ایک پرفیکٹ نظام سے ایک نامکمل چیز کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری بنیاد ہی غلط ہے۔ اچھا، کائنات بنیادی طور پر ایک پرفیکٹ مشین نہیں ہے، بلکہ وہ بنیادی طور پر ہی ایک نامیاتی، زندہ اور ارریورسیبل عمل ہے، بالکل زندگی کی طرح جو ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، پیچھے نہیں جاتی۔ اچھا، تو یہیں سے وہ روزمرہ کی چیزوں کی طرف آتا ہے۔
ایڈنگٹن کی 2 میزوں کی مشہور کہانی، یہ کلاسک مثال ہے۔ جی ہاں، ماہر طبیعت آرتھر ایڈنگٹن نے کہا تھا کہ اس کی 2 میزیں ہیں۔ میز نمبر 1 ہماری روزمرہ کی ٹھوس مضبوط میز جس پر ہم کتابیں رکھتے ہیں، جی، اور میز نمبر 2 سائنسی میز جو زیادہ تر خالی جگہ ہے اور اس میں ایٹم اور الیکٹران تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ صرف میز نمبر 2 ہی اصل ہے، صحیح۔ جبکہ ہماری روزمرہ کی میز محض ایک وہم یا ہمارے حواس کا دھوکہ ہے۔ اور یہ بات مجھے ہمیشہ پریشان کرتی تھی۔ اگر میری ٹھوس میز اصل نہیں ہے تو پھر کیا اصل ہے؟ لیکن مصنف کہتا ہے کہ ایک تیسری میز بھی ہے۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں تصورات نامکمل ہیں۔ اصل میں صرف ایک ہی میز ہے جسے وہ میز نمبر 3 کہتی ہیں۔ میز نمبر 3؟ جی، اور یہ میز نمبر 3 ہماری روزمرہ والی ٹھوس میز ہی ہے، لیکن اس کی گہری حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک نامیاتی نظام ہے۔ اس کے اندر ایک میکینکی ڈھانچہ یعنی ایٹموں کی ساخت ضرور ہے جو اسے ٹھوس بناتا ہے، لیکن یہ اس کی پوری حقیقت نہیں ہے۔ 1 منٹ رکیں، کیا مصنف واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک لکڑی کی بے جان میز نامیاتی ہے؟ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میز نامیاتی ہے؟ یہاں نامیاتی کا مطلب حیاتیاتی طور پر زندہ ہونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف بے ترتیب ایٹموں کا ڈھیر نہیں، بلکہ ایک مکمل، مربوط اور بامانی شے ہے۔ اچھا۔ اس کی ایک تاریخ ہے، وہ ایک درخت کا حصہ تھی، اس کی ایک شکل ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر اسے ایک نامیاتی وحدت بناتی ہیں۔ اس کا ایٹمی ڈھانچہ اس کا اسکیلیٹن ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت اس کی میز ہونے میں ہے۔ تو باب کے عنوان کا مطلب اب واضح ہو رہا ہے۔ روزمرہ کی اشیاء کی نجات کا مطلب ہے انہیں سائنس کے ایٹموں کے ڈھیر یا صرف ایک استعمال کی چیز سے بچا کر ان کی اصل قدر اور حقیقت کو پہچاننا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور مصنف اس باب کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے کرتی ہیں، وان گوغ کی پینٹنگ بیڈ روم ایٹ آرلس۔ وہ کہتی ہیں کہ سائنس میز کو ایٹموں میں توڑ کر دیکھتی ہے، ہم اسے صرف ایک فرنیچر کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن وان گوغ جیسا آرٹسٹ اس میز کی اصل روح، اس کی میزیت کو دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فن ہمیں ان چیزوں کی وہ گہرائی دکھاتا ہے جو سائنسی تجزیہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو میز کی بات ہوئی، لیکن اگر ایک میز میں اتنی گہرائی اور قدر ہو سکتی ہے تو پھر پوری کائنات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مصنف کا یہ نظریہ وہاں بھی لاگو ہوتا ہے؟ یہ سوال ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور یہیں سے بحث اور بھی وسیع ہو جاتی ہے۔ باب 15 کا عنوان ہے ہم آہنگی کا نظریہ اور کائناتی وقار۔ ٹھیک ہے، باب 15 ہم آہنگی کا نظریہ اور کائناتی وقار۔ یہ ہم آہنگی کا نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کائنات ہمیں سمجھ کیوں آتی ہے؟ ریاضی جو انسانی ذہن کی تخلیق ہے، وہ کہکشاؤں اور ایٹموں کے رویے کو اتنی خوبصورتی سے کیسے بیان کر لیتی ہے؟ صحیح۔ مصنف یہاں فلسفی ایمانوئل کانٹ کے ایک خیال کو آگے بڑھاتی ہیں جسے وہ اٹیونمنٹ تھیسس کہتی ہیں۔ یعنی یہ خیال کہ ہمارا ذہن اور کائنات کی ساخت ایک طرح سے ایک ہی فریکوینسی پر سنک ہوئے ہیں۔ بالکل یہی، اور مصنف کے مطابق اس کا سب سے بڑا ثبوت کوئی منطقی دلیل یا فارمولا نہیں ہے، بلکہ قدرتی خوبصورتی کا ہمارا تجربہ ہے۔ اچھا۔ جب آپ کسی پہاڑی وادی میں غروب آفتاب کا منظر دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر جو ایک خوشی اور حیرت کی لہر دوڑتی ہے، وہ دراصل آپ کے ذہن کا کائنات کی بنیادی ساخت کے ساتھ اس گہرے تعلق کو پہچاننے کا احساس ہے۔ لیکن یہ بات تو بہت شاعرانہ لگتی ہے۔ کوئی اسکیپٹک یا سائنسدان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو صرف ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والے کیمیکلز ہیں، ایک خوشگوار احساس ہے، اس کا حقیقت سے کیا تعلق؟ ہمیں کیسے معلوم کہ ہمارے سائنسی نظریات صرف ہمارے ذہن کی کہانیاں نہیں ہیں جو ہم خود کو سناتے ہیں؟ آپ نے بالکل اس مسئلے کی جڑ پکڑ لی ہے، جسے فلسفے میں غیر آئسومورفزم مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈراونا خواب ہے کہ شاید ہماری پوری سائنس حقیقت سے بالکل الگ ہو اور ہم ایک ذہنی بلبلے میں جی رہے ہوں۔ بالکل،
مصنف اس کا 3 حصوں پر مشتمل حل پیش کرتی ہیں اور بہت سادہ انداز میں۔ پہلا، وہ کہتی ہیں کہ کیا ہو اگر کائنات واقعی ایسی ہی بنی ہو جسے ہمارا ذہن سمجھ سکے؟ دوسرا، کیا ہو اگر ہمارے پاس حقیقت کو جاننے کے اور بھی طریقے ہوں جو صرف منطق پر مبنی نہ ہوں، جیسے ہماری جمالیاتی حس؟ اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا یہ کہ فطرت کی خوبصورتی کا تجربہ ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمارا ذہن اور کائنات اجنبی نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک گہری ہم آہنگی ہے۔ وہ خوبصورتی کا احساس اس ہم آہنگی کا براہ راست ثبوت ہے۔ اور یہیں سے کائناتی وقار کا تصور سامنے آتا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت مزہ آیا کہ اس کو سمجھانے کے لیے مصنف نے 1957 کی ایک سائنس فکشن فلم کا حوالہ دیا ہے، دی انکریڈیبل شرنکنگ مین۔ جی، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ فلم کا ہیرو تابکاری کے اثر سے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سکڑ کر ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ایک نئی لامحدود کائنات میں داخل ہو رہا ہے، خوردبینی دنیا میں۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ اس عظیم کائناتی نظام کا ایک بامانی حصہ ہے۔ یہ مجھے اس لمحے یاد دلاتا ہے جب میں نے پہلی بار رات کو پہاڑوں سے آسمان دیکھا تھا۔ وہ احساس کہ میں کتنا چھوٹا ہوں لیکن پھر بھی اس لامحدود کائنات کا حصہ ہوں، یہ ایک تنہائی کا احساس نہیں تھا بلکہ ایک جڑت کا احساس تھا۔ کیا مصنف اسی احساس کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، آپ نے وہی بات کہہ دی جو کانٹ نے اپنے مشہور قول میں کہی تھی۔ 2 چیزیں ہیں جو میرے ذہن کو ہمیشہ نئے اور بڑھتے ہوئے تعجب اور تعظیم سے بھر دیتی ہیں، میرے اوپر ستاروں بھرا آسمان اور میرے اندر اخلاقی قانون۔ کائنات کی وسعت اور ہمارے اپنے ضمیر کی گہرائی۔ مصنف کہتی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے انسانی وقار اسی کائنات کے وقار کا ایک حصہ ہے جس سے ہم آئے ہیں۔ تو اگر میں اس دلیل کا خلاصہ کروں، چونکہ کائنات خوبصورت ہے اور ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے، اس لیے اس کی قدر صرف ہمارے استعمال کے لیے نہیں ہے، اس کی اپنی ایک ذاتی قدر ہے۔ بالکل، مصنف اسے ابتدائی وقار یا پروٹو ڈگنیٹی کہتی ہیں۔ ظاہر ہے کائنات کوئی انسان نہیں ہے، اس لیے اس میں انسانی وقار نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ لیکن یہ صرف بے جان چیز بھی نہیں ہے، اس کی ایک موروثی انمول قدر ہے، اور چونکہ ہم انسان اسی کائنات کی پیداوار ہیں، ہمارا اپنا وقار اسی کائناتی وقار پر قائم ہے۔ واہ! ہم ایک بے معنی مشین میں پیدا ہونے والے حادثے نہیں ہیں، بلکہ ایک بامانی نامیاتی کائنات کا اظہار ہیں۔ تو ہم نے ایک سادہ سی لکڑی کی میز سے بات شروع کی اور کائنات کے ایک ایسے تصور پر پہنچے جہاں وہ ہمارا ماودال طبیعتی گھر ہے جس سے ہم گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ میکینیکلی دنیا جسے سائنس اصل حقیقت سمجھتی ہے، وہ اس بڑی زندہ اور نامیاتی حقیقت کے اندر محض ایک ڈھانچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ واقعی سوچ بدل دینے والا نظریہ ہے۔ اس نظریے کا اصل مقصد یہی ہے۔ یہ سائنس کو فلسفے، جمالیات اور روحانیات کے احساس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے، تاکہ ایک ایسی انسانوں کے لیے سائنس بنائی جا سکے جو صرف فارمولوں اور پیمائشوں تک محدود نہ ہو۔ یہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے اندر اور دوسرے انسانوں میں قدر دیکھیں، بلکہ کائنات کے ہر ذرے میں اس کی قدر کو پہچانیں۔ اور یہ گفتگو میں ایک آخری سوچ پر ختم کرنا چاہوں گا جس پر سامعین غور کر سکتے ہیں۔ یہ مواد یہ تجویز کرتا ہے کہ ہمارے جمالیاتی حس، یعنی ایک خوبصورت پینٹنگ یا ستاروں بھری رات کی تعریف کرنے کی صلاحیت، صرف ایک خوشگوار احساس یا تفریح نہیں ہے۔ یہ شاید حقیقت کی اصل نوعیت کو سمجھنے کا ایک بنیادی اور اتنا ہی اہم طریقہ ہے جتنا کہ سائنس۔ تو سوچئے، ہماری دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی اگر ہم کسی غروب آفتاب کی خوبصورتی کو اتنی ہی سنجیدگی سے لینا شروع کر دیں جتنا ہم اس سے آنے والی روشنی کے اسپیکٹرم کے سائنسی تجزیے کو لیتے ہیں۔ ہم کون سی سچائی سے محروم رہ جاتے ہیں جب ہم صرف چیزوں کو ناپتے ہیں اور ان کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں؟ 16.2 جس کا عنوان ہے انسانی عقلیت کا چکر۔ یہ عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مصنف کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ جب ہم اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی عقلیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک دائرے میں پھنس جاتے ہیں۔
सकता है कि ये सिर्फ मंतिकी सोच नहीं बल्कि असूलों के मुताबिक जानने, महसूस करने और अमल करने की सलाहियत है। फिर वो दो बुनियादी इंसानी हक़ाइक़ बयान करता है। एक तरफ खुशगवार हकीकत कि हर इंसान की ज़ात में एक लामहदूद कद्र है, और दूसरी तरफ नाखुशगवार हकीकत कि हम सब फ़ानी हैं, गलतियां करते हैं और नामुकम्मल हैं। और इन दो हक़ाइक़ के दरमियान ये चक्कर या दायरा कहाँ से आता है? मसला ये है कि जब आप अक़लियत को साबित करने निकलते हैं तो आप कौन सा औजार इस्तेमाल करेंगे? आपको अक़लियत का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप मंतिक को साबित करने के लिए मंतिकी दलाइल ही दे सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप अपनी आंखों से ये देखना चाहें कि आपकी आंखें कैसी दिखती हैं। आपको आईने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ अक़लियत खुद ही आईना है और खुद ही आंख। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये चक्कर नाक़िस है जो हमें कहीं नहीं ले जाता, या ये कारामद है? बिल्कुल, और मुसन्निफ कहता है कि ये कारामद है जो हमें अपनी फितरत के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, तो अक़लियत को साबित करने के लिए अक़लियत की ज़रूरत है। ये एक बुनियादी मखमसा है। मुसन्निफ इसको मज़ीद कैसे खोलता है? वो इस बड़े मखमसे को दो छोटे मखमसों में तकसीम करता है। पहला है मंतिक के बारे में। ये हमें अगले हिस्से 16.2.2 की तरफ ले जाता है, जिसका उन्वान है मंतिक का मखमसा। वैसे ये ख्याल नया नहीं, इसे 1926 में हैरी शेफर ने पेश किया था कि मंतिक को साबित करने के लिए मंतिक की ज़रूरत होती है। तो मुसन्निफ इस पुराने ख्याल में क्या नया इजाफा करता है? वो उसमें एक गहरा मोड़ लाता है। वो कहता है कि इस चक्कर की वजह से मंतिक पर शक करना ही नामुमकिन हो जाता है। फ़र्ज़ करें कोई कहता है मैं मंतिक को नहीं मानता, तो आप उससे पूछेंगे क्यों नहीं मानते, कोई दलील तो दो। जैसे ही वो कोई दलील देने की कोशिश करेगा, उसे मंतिक के उसूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अच्छा, मसलन अगर ये सच है तो वो भी सच होगा? जी, इस तरह मंतिक पर शक करने का अमल खुद ही मंतिक के सच होने का सबूत बन जाता है। एक मिनट, ये थोड़ा पेचीदा है। तो क्या मुसन्निफ ये कह रहा है कि मंतिक पर सवाल उठाना ही नामुमकिन है? क्या ये एक तरह का फिक्री जाल नहीं कि आप जिस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं उसी के उसूल इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मुसन्निफ के नज़दीक ये जाल नहीं बल्कि एक इंकिशाफ है। ये जाहिर करता है कि मंतिक कोई बाहर से सीखी हुई चीज़ नहीं जिसे हम रद्द कर सकें। हम उसे किसी और चीज़, मसलन दिमागी केमिस्ट्री या समाजी रिवायात में तहलील भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर ऐसी कोशिश में पहले से ही मंतिक इस्तेमाल हो रही होगी। तो फिर हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि मंतिक हमारी अक़लियत की एक पैदाइशी बुनियादी साख्त है, एक तरह की प्रोटोलॉजिक या खाम मंतिक जो हर इंसान में पहले से मौजूद है। ये मावराई है, यानी ये हमारे तजुर्बात से पहले मौजूद होती है और उन तजुर्बात को मुमकिन बनाती है। मैं समझ रही हूँ। तो जिस तरह मंतिक के लिए एक प्रोटोलॉजिक है, क्या इसी तरह इख्तियार के लिए भी कोई बुनियादी पैदाइशी प्रोटो अखलाकियात है? क्योंकि हम अच्छाई को कैसे साबित करते हैं, ये मुझे अगले हिस्से 16.2.3 इख्तियार के मखमसे की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। दलील का ढांचा वही है। किसी भी कद्र या उसूल को परखने के लिए हमें पहले से ही कुछ इक़दार को मानना पड़ता है। मसलन ये मानना कि सच्चाई अच्छी चीज़ है या दलील देना एक काबिल कद्र अमल है। सही। परखने और साबित करने के ये अमाल खुद इक़दार पर मबनी है। आप इक़दार के निज़ाम से बाहर खड़े होकर इक़दार को नहीं परख सकते। तो क्या इसका भी मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई के तसव्वुरात भी हमारे अंदर पैदाइशी तौर पर मौजूद है? जी, मुसन्निफ यही दलील देता है। वो जी.ई. मोर के मशहूर ओपन क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट का हवाला देता है। अच्छा, वो क्या है? मोर का ख्याल बहुत सादा है। फर्ज करें आप कहते हैं कि खुशी ही अच्छाई है, लेकिन मैं हमेशा पूछ सकता हूं, क्या खुशी वाकई अच्छी चीज है? मसलन किसी को तकलीफ देकर खुश होना। यह सवाल पूछने का इम्कान ही जाहिर करता है कि अच्छाई और खुशी एक ही चीज नहीं है। अच्छाई हमेशा एक कदम आगे रहती है। इससे मुसन्निफ ये नतीजा निकालता है कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई की एक बुनियादी पैदाइशी समझ पहले से मौजूद होती है, एक तरह का अखलाकी ढांचा। मुसन्निफ इसे प्रोटो अखलाकियात का नाम देता है। ये कोई सीखी हुई चीज़ नहीं बल्कि हमारी फितरत का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने मंतिक और इक़दार को देखा।
دونوں کی بنیاد ایک ایسے چکر پر ہے جسے مصنف کارآمد کہتا ہے، کیونکہ یہ ہماری پیدائشی ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ مصنف کا اگلا ہدف خود شعور ہی ہوگا۔ بالکل، یہاں سے بات اس کتاب کے مرکزی خیال کی طرف بڑھتی ہے۔ اگلا حصہ 16.3 ہے، شعور کا محمسہ اور شعور کی سائنس۔ دلیل اب تک جانی پہچانی لگے گی۔ شعور کی کوئی بھی سائنسی وضاحت دینے کے لیے سائنسدان کو اپنے غیر تحلیل شدہ شعور کو ہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سوچنے، تجربہ کرنے اور نتیجہ نکالنے کا سارا عمل شعور کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سائنس کبھی بھی شعور کی مکمل وضاحت نہیں کر سکتی۔ مصنف کے مطابق سائنس شعور کی ہارڈ سائنس نہیں بنا سکتی، یعنی ایسی سائنس جو شعور کو محض نیورونز کی فائرنگ، مادی عمل یا کمپیوٹر پروگرام میں تحلیل کر دے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایسی ہر کوشش خود کو ہی جھٹلا دیتی ہے، کیونکہ وہ اس شعور کو استعمال کرتی ہے جسے وہ غیر اہم ثابت کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، وہ ایک حالیہ مثال دیتا ہے کہ کیسے 124 نیورو سائنسدانوں نے شعور کے ایک مشہور نظریے انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری کو جھوٹی سائنس کہہ کر مسترد کر دیا۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ بڑی ستم ظریفی ہے، کیونکہ ان سائنسدانوں کا اپنا مادی نقطہ نظر بھی اسی شعور کے مخمسے کا شکار ہے۔ مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے جعلی ریاضی دانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو جعلی ریاضی دان کہے۔ یہ تو بہت سخت تنقید ہے۔ تو اگر ہارڈ سائنس ممکن نہیں تو کیا شعور کو سمجھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں؟ راستہ ہے۔ مصنف سافٹ سائنس کی تجویز دیتا ہے، ایک ایسی سائنس جو یہ تسلیم کر لے کہ شعور ایک بنیادی حقیقت ہے، اسے تحلیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ طریقہ تجرباتی نفسیات، فلسفے اور ذاتی تجربات، یعنی ہمارے شعوری تجربات کے براہ راست مطالعے، ان سب کے شواہد کو اکٹھا کر کے شعور کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ شعور کو ختم کرنے کی نہیں بلکہ اس کی نقشہ کشی کرنے کی سائنس ہوگی۔ اور اب ہم اس کتاب کے سب سے بڑے اور مرکزی دعوے پر آتے ہیں۔ حصہ 16.4 کا سوال ہے، کیا شعور پانچویں بنیادی قوت ہے؟ یہاں مصنف پچھلی تمام دلیلوں کو اکٹھا کر کے اپنا حتمی جواب دیتا ہے، اور وہ جواب ہاں ہے۔ جی ہاں، اب تک کی بحث اس ہاں کے لیے بنیاد فراہم کر رہی تھی۔ مصنف شعور کی تعریف یوں کرتا ہے، یہ کسی بھی مناسب حد تک پیچیدہ حیاتیاتی جسم کا سابق شک یعنی ذاتی تجربہ ہے۔ یہ ان کی اسینشل ایمبوڈیمنٹ تھیوری پر مبنی ہے، یعنی ذہن جسم سے الگ کوئی بھوت پریت نہیں بلکہ زندہ فعال جسم کی ہی ایک شکل ہے۔ مشہور سائنسدان شروڈنگر نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی کہ ہم سائنس کی دنیا کی تصویر میں شعور کو اس لیے نہیں ڈھونڈ پاتے کیونکہ شعور خود ہی وہ تصویر ہے۔ لیکن جب ہم کشش ثقل یا برقناطیسیت کی بات کرتے تو ان قوتوں کی ایک طاقت اور ایک پہنچ ہوتی ہے۔ شعور کی قوت کی طاقت اور پہنچ کیا ہے؟ مصنف اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ اس کے مطابق شعور کی قوت کائنات کی دیگر 4 قوتوں کے درمیان آتی ہیں۔ یہ مضبوط اور کمزور جوہری قوتوں سے کمزور، لیکن کشش ثقل اور برقناطیسیت سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک بہت سادہ مثال دیتا ہے۔ میں نے اپنا کافی کا کپ یہاں سے وہاں رکھا۔ اب سوچئے یہ کام کس قوت نے کیا؟ کشش ثقل تو کپ کو نیچے کھینچ رہی تھی، برقناطیسیت میرے بازو کے ایٹموں کو جوڑے ہوئے تھی، لیکن کپ کو اٹھانے اور رکھنے کا فیصلہ اور عمل یہ ایک شعوری ارادے کا نتیجہ تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک کپ کافی اٹھانے کا ارادہ کائنات کی اتنی ہی حقیقی قوت ہے جتنی کہ کشش ثقل جو اس کافی کو کپ میں رکھتی ہے۔ یہ سوچ کے دائرے کو مادے کے دائرے سے جوڑنے والی قوت ہے؟ بالکل، یہ شعور کو ایک غیر فعال تماشائی سے ایک فعال، کارگر قوت میں بدل دیتا ہے۔ اور اس کی پہنچ صرف کافی کے کپ تک محدود نہیں۔ جب ایک سائنسدان ایک بہت بڑی مشین جیسے لارج ہیڈرون کولائیڈر بناتا ہے تو وہ اپنے شعور کا استعمال کر کے کائنات کی دیگر قوتوں کو ماپتا اور ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس طرح انسان کا شعوری ارادہ ان مشینوں کے ذریعے پوری قابل مشاہدہ کائنات تک پہنچ جاتا ہے؟ جی۔ واہ، یہ نظریہ صرف کافی کے کپ تک محدود نہیں ہے۔ کتاب کے اگلے حصے 16.5 میں مصنف اسے اسٹیون ہاکنگ اور تھامس ہرٹاگ کے ایک بہت ہی جدید نظریے سے جوڑتا ہے، جسے اوپر سے نیچے کی کونیات کہتے ہیں۔
جی، اور یہاں آ کر تصویر واقعی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اوپر سے نیچے کی کونیات کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کا ماضی پتھر پر لکھی لکیر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا مشاہدہ ماضی کو طے کرتا ہے، یہاں تک کہ بگ بینگ کے فوری بعد کے حالات کو بھی۔ ایک منٹ، اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ کوئی جاسوسی ناول پڑھ رہی ہوں۔ جب آپ آخری صفحے پر قاتل کو دریافت کرتی ہیں تو آپ کی یہ دریافت پچھلے تمام ابواب کے واقعات کو ایک نیا مطلب دیتی ہے۔ ہمارا مشاہدہ بھی کائنات کی تاریخ کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات اور زندگی ایک دوسرے کے ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ یعنی میرا آج یہاں بیٹھ کر اس کتاب پر بات کرنا کسی نہ کسی طرح کائنات کے آغاز پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ یہ واقعی سائنس فکشن جیسا لگتا ہے، لیکن یہ کوانٹم فزکس کے اصولوں پر مبنی ایک سنجیدہ نظریہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اس نظریے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے 5 استوپوں کی ضرورت ہے، جن میں سے 4 وہ پہلے ہی ثابت کر چکا ہے، یعنی ذہن کا جسم سے جڑا ہونا، معتدل انسانی اصول، تجرباتی فزکس میں شعور کا کردار، اور سب سے اہم شعور کا 5ویں بنیادی قوت ہونا۔ بالکل، یہ نظریہ ہمیں کوپرنیکس کے انقلاب کے بعد کائنات کے مرکز سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن یہ ہمیں ایک نیا انداز میں واپس مرکز میں لے آتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا وجود کائنات کی تفہیم کے لیے غیر اہم نہیں بلکہ کلیدی ہے۔ تو اگر یہ اتنی بڑی دریافت ہے تو اسے پہچاننے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کتاب کا اگلا حصہ 16.6 دریافت کی مختصر تاریخ شاید اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ جی، مصنف ایک دلچسپ موازنہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کشش ثقل، برقناطیسیت اور جوہری قوتوں کے دریافت میں تقریباً 300 سال لگے، لیکن شعور کی قوت کی دریافت جو 1901 میں فلسفی ایڈمنڈ ہسرل کے کام سے شروع ہوئی، 2023 میں مصنف کے اپنے کام کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اس میں 120 سال لگے۔ اور اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی چند صدیوں سے دنیا پر مشینی ورلڈ ویو غالب تھا، یعنی یہ نظریہ کہ کائنات ایک بے جان، بے شعور مشین ہے۔ ہم اس نظریے کے چشمے سے دنیا کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مچھلی پانی کو دریافت کرنے کی کوشش کرے، وہ اس میں اتنی ڈوبی ہوئی ہے کہ اسے اس کا احساس ہی نہیں۔ ہم شعور میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اسے ایک الگ قوت کے طور پر دیکھنا مشکل تھا۔ اور آخر میں کتاب کا نتیجہ یعنی حصہ 16.7 یہاں مصنف اسٹیفن ہاکنگ کے ایک مشہور قول کی طرف لوٹتا ہے جس میں ایک بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ ہاکنگ نے کہا تھا کہ فلسفہ مر چکا ہے، لیکن ان کا اپنا کام، جیسا کہ اوپر سے نیچے کی کنیات، گہرے فلسفیانہ سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ مصنف اس تضاد کو بہت خوبصورتی سے حل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاکنگ نے جس فلسفے کو مردہ قرار دیا تھا وہ ایک خاص قسم کا تجزیاتی فلسفہ تھا جو خود کو زبان کے تجزیے تک محدود کر چکا تھا اور جدید سائنس کے بڑے سوالات سے لاتعلق ہو گیا تھا۔ اچھا۔ لیکن ہاکنگ نے جس فلسفے کو خود اپنایا وہ وہی قیاس آرائی پر مبنی، اقدار سے بھرپور اور کائنات کے بڑے سوالات سے جڑا ہوا فلسفہ تھا جس کی نمائندگی یہ کتاب کرتی ہے۔ ایک ایسا فلسفہ جو انسانوں کے لیے سائنس کی بات کرتا ہے۔ اس لیے کوئی تضاد نہیں تھا، بلکہ ہاکنگ ایک قسم کے فلسفے کو رد کر کے دوسرے کو اپنا رہے تھے۔ تو ہم نے انسانی سوچ کے دائروں سے سفر شروع کیا اور یہ دیکھا کہ کیسے منطق، اقدار اور خود شعور کی بنیاد ایک ایسے چکر پر ہے جو ہماری فطرت کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر شعور کو کائنات کی ایک بنیادی قوت کے طور پر دیکھا گیا، ایک ایسی قوت جو کائنات کی تاریخ کو تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ واقعی ایک ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سفر تھا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم اور موجودہ دور کے متعلق سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ مصنف کا پورا نظریہ اس بات پر قائم ہے کہ شعور کوئی مشینی یا حسابی چیز نہیں ہے، یہ حیاتیاتی زندگی کی ایک بنیادی خاصیت ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات ایک بے جان مشین نہیں بلکہ ایک خود کو منظم کرنے والی ہستی ہے جس میں شعور شروع سے ہی ایک تخلیقی کردار ادا کر رہا ہے، تو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے اس دور میں ہمارے مستقبل کے لیے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟
کیا ایک غیر حیاتیاتی خالصتاً حسابی مشین کبھی حقیقی شعور حاصل کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ کتاب ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔